اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، 31 آیات ہیں جی، 2 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 98 نمبر ہے، یعنی آخری بالکل آخری سورتوں میں سے ہے۔ ٹوٹل تو 114 سورتیں ہیں قرآن کی، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ ویسے بھی ہم اختتام کے تکمیل قرآن کے قریب ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اس لائق کیا اور ہمیں قرآن کو مکمل کرنے کا موقع اور توفیق دی۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے مجھے کہ آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا پچھلی دفعہ سے اور اب سے، اور آپ کے عمل میں کتنا اضافہ ہوا۔ اس سوال کا جواب دینا ہے آپ نے مجھے، کیونکہ ہر سفر کے اختتام پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تاکہ اگلا سفر اس سے بہتر پلان کیا جا سکے نا۔ کوئی بھی آپ زندگی میں کام کرتے ہیں، آپ ایک پینٹ کراتے ہیں تو اس میں جو دقتیں آتی ہیں نیکسٹ ٹائم آپ کہتے ہیں اچھا نیکسٹ ہم یوں کریں گے تاکہ اس سے بہتر رزلٹ مل سکے۔ تو دنیا کا سب سے عظیم، سب سے بہترین اور سب سے قیمتی سفر تعلیمی سفر ہے۔ تو علمی سفر کے ایک پڑاؤ میں جب آپ کی منزل حاصل ہو تو رک کر ضرور سوچیں کہ کیا کھویا کیا پایا، کیا کمی کی اور کیا بہتر کیا۔ جو بہتر ہے اس کو اختیار رکھیں اور جو کمیاں ہیں اس کو ہٹائیں تاکہ اگلا سفر آپ کا بہتر ہو۔ کیا پتا زندگی کب تک موقع دیتی ہے، کیا پتا اگلا سفر نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے۔ لہٰذا ہر موقع کو اپنا آخری موقع سمجھ کر استعمال کریں تاکہ اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کیا بھرپور فائدہ اٹھایا؟ اگر نہیں اٹھا سکے تو کیوں؟ وجوہات کیا تھی؟ کوئی مجبوریاں تھیں یا ہماری اپنی کوتاہیاں تھیں؟ اگر کوتاہیاں تھیں تو کیوں تھی؟ اگلی دفعہ ہم ایک بہتر طالب علم کیسے بن سکتے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو اپنے لیے حاصل کرنے ہیں تاکہ اگلا سفر اس سے بہتر شروع ہو سکے۔ ویسے بھی یہ جو سورہ ہے اس کا نام ہے دہر۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں اور دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں وقت پہ یہ 2 صورتیں ہیں، دہر اور عصر۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سوال کا جواب تو دیا کریں۔ عصر پچھلا وقت، اچھا، یعنی کہ آپ نماز عصر سے کہہ رہے ہیں۔ اور دہر اور کوئی رائے کسی کی؟ آپ اتنی انکمفرٹیبل جو بیٹھی ہیں تو ادھر سیٹ خالی ہے، ادھر آ کر بیٹھے۔ سورہ میں اور جو اثر ہے اس میں انسان کو بتایا ہے کہ اگر تمہارا عمل یہ ہوگا تو یہ تمہارا۔ آپ نے سوال نہیں صحیح سنا۔ میں نے کہا عصر اور دہر دونوں کا مطلب زمانہ ہے، ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق ہے یا ایک معنی ہے؟ سورت کا نہیں پوچھا۔ عصر میں پہلے کئی بار کہہ چکی ہوں، کیونکہ عصر کا کئی بار ذکر ہوتا رہتا ہے تو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ عصر کہتے ہیں تیز رفتاری سے زمانے کے گزرنے کو۔ یہ جو وقت پاس ہو رہا ہے سیکنڈ بائی سیکنڈ، دیٹ از عصر۔ جی وقت تیزی سے جو پاس اوے ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں گزرتا ہے نا ٹائم پیچز میں، سیکنڈ، اور اب تو سیکنڈ سے بھی چھوٹا جو ہے لمحہ جس کو کہتے ہیں، اسپر آف اے مومنٹ، ایک لمحہ
ایک ایک لمحہ، سیکنڈ میں بھی تو جو ہے لمحات ہوتے ہیں نا، 60 لمحات ملتے ہیں تو 1 سیکنڈ بنتا ہے، اور پھر 60 سیکنڈ سے 1 منٹ بنتا ہے، اور پھر 60 منٹ سے 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور پھر 24 گھنٹوں سے 1 دن بنتا ہے. اسی طرح ہے نا. تو یہ جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے اور بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس گزرتے ہوئے وقت کو عصر کہتے ہیں. تو ہماری زندگی، ہماری حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ گزرتا ہوا وقت جو تیزی سے تمہارے اوپر سے پاس آن ہو رہا ہے، یہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ تم گھاٹے کے سودے کرتے. تمہاری بدلتی ہوئی زندگی، چینج آف یور لائف، سائیکل آف یور لائف از اے پروف آف یور بیڈ ڈیسیژنس. دہر زمانے کے بڑے حصے کو کہتے ہیں، دہر اوور آل ٹائم کو کہتے ہیں. شروع سے اینڈ تک زندگی، فرام دا ڈے فرسٹ ٹو ٹل اینڈ آف دا ڈے. آدم کو جب اللہ نے اتارا اس سے لے کر قیامت تک سارا ہی دہر ہے. دہر بڑے زمانے کو کہتے ہیں، اور ایکچولی ٹائم کو کہتے ہیں دا آل ٹائم. تو پورا ٹائم جو ہے، پورا ٹائم، تو دونوں کے بیان میں فرق ہے، دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. اللہ کہتے ہیں حل کیا عطا آیا علی الانسانی، انسان پر، ہینن اسپیسیفک ٹائم، سنس کے لیے آتا ہے نا، من الدہری، دہر میں، زمانے میں، جب سے انسان بنا ہے اور جب قیامت آئے گی. کیا اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا؟ لم یکن، نہیں تھا وہ، شیئن، کوئی چیز، مذکورہ، قابل ذکر، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس سارے ٹائم سپین کے اندر انسان پر وہ وقت نہیں گزرا، ہر انسان پر، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. کب گزرتا ہے یہ ٹائم؟ خفصہ، بالکل. جب ہم نہیں تھے تو کہاں تھے؟ کیا نام تھا؟ کیا پہچان تھی؟ کیا وجود تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کوئی قابل ذکر شے تھے ہی نہیں. ذکر ہی تب شروع ہوا جب انسان پیدا ہوا. وہ غالب کہتے ہیں نہیں تھا میں تو کیا تھا، میں نہ ہوتا گر تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان اس ٹائم پیریڈ سے گزرا ہے. جب سے کائنات بنی ہے اور جب سے آدم بنے ہیں، ہمارا تعلق تو آدم کے بننے سے ہے. تو جب سے آدم کی تخلیق ہوئی، ہر انسان پر، ہر ابن آدم پر یہ وقت گزرا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. عدم تھے نا ہم، کہیں ہمارا وجود نہیں تھا. پھر اللہ کے ایک حرف کن نے ہمیں وجود بخشا، ہم دنیا میں آئے، شکل صورت پائی، نام پایا، اور وہی پھر ہماری پہچان بنی. تو فنا ہونے کے بعد بھی یہ پہچان زندہ رہتی، اچھی ہو بری ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا تھے، کس بات کا گھمنڈ ہے، خود پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو بنا لیا، کیا ہو تم. آپ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک بچی کا میسج کا میں آنسر کر رہی تھی، تو وہ ڈاکٹر ہے، اس کی ماشاءاللہ پچھلے دنوں بیٹی ہوئی، اور انہی دنوں میں 1 ہفتے یا 10 دن بعد اس کے دوست کا بیٹا ہوا. تو اس کے دوست کے بیٹے کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو بہت کیئر کرنا پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بچی ایک سوال کے سلسلے میں بات کر رہی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر بچے بھی اللہ ہمیں دیتے ہیں تو اللہ ہی دیتے ہیں نا. اب میری بیٹی ٹھیک پیدا ہوئی، اس کا بیٹا مریض پیدا ہوا، تو اس میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کوئی اپنا حصہ نہیں ہے. تو کریڈٹ کس بات کا ہے؟ اب یہ ہے نا، جس کے بیٹے پیدا ہو جائیں تو پھر باتیں ہوتی ہیں کہ جی میرے تو سارے پتر ایزیتیاں. نارمل ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. حالانکہ نہ کسی نے بیٹے خود بنائے ہیں، نہ کسی نے بیٹیاں خود بنائی ہیں. کسی کے بچے خوبصورت ہیں، کسی کے کم صورت ہیں، تو وہاں بھی اچھا کسی کے بچے ذہین ہیں، اور کسی کے ایک اسی فیملی میں ایک اور بہن بھائی ایسے جس کے بچے نہیں پڑھے، ذہین نہیں ان کا توجہ دھیان پڑھائی میں، یا ویسے ہی کم ذہن ہے. تو پھر بھی بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے بچے، ہم نے تو اتنی محنت کی، ہم نے.
کسی کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ کس نے محنت کر لی ہو؟ کسی کی محنت سے کچھ نہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ ہی ہے جو بچے پالتا ہے. اب سوچیں ایک چھوٹا سا بچہ بڑا ہونے تک کتنی بار گرتا ہے, کتنی بار چوٹ لگواتا ہے, کتنی بار بیمار پڑتا ہے, اور کتنے ہی بچے ہیں جو ایسے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. پچھلے سال رمضان میں راجپوت ٹاؤن میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا بیٹا مر گیا, 2.25 سال کا بچہ تھا. ٹب بھر کے ماں باتھ روم میں رکھ کر آئی ہے, وہ افطاری بنانے کچن میں چلی گئی ہے, بچہ کمرے میں گیا, کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا اور باتھ روم میں گیا, ٹب میں گرا, ہی ڈراؤنڈ, ڈوب گیا. کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی. کتنے ہی بچے گرتے ہیں, گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے. تو میں دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں ان بچوں کو کون پال سکتا ہے؟ وہ اتنا سا بچہ بے زبان, اپنا دکھ بھی نہیں کہہ سکتا, کیسے ایک جوان بچہ بن جاتا ہے, ایک انسان بن جاتا ہے, اتنا جوان, اتنا طاقتور کہ وہ اپنے ماں باپ کو سہارا دیتا ہے, یعنی کہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. اللہ ہی کرتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. کون ڈے بائی ڈے ہڈیاں بڑھاتا ہے, کون ڈے بائی ڈے جو ہے طاقت بڑھاتا ہے, کون ہر ایک صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے؟ اس کے سوا کوئی بھی نہیں. تو یہ جتنے ہم لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پیرنٹس کرتے ہیں کہ میں نے بڑی جان ماری ہے, اصل فضل صرف اللہ کا ہے. بالکل. اور پھر بچے اس کی قدر کریں. ابھی مجھے ایک خاتون کا 2 ہفتے پہلے بڑی وہ پریشان تھی, سنگل مدر ہے, سنگل پیرنٹ ہے یعنی کہ, اور اپنی بچی کو پڑھا رہی ہیں اور اس کو ابراڈ بھیجا یونیورسٹی میں, اور فرسٹ اس کا سیمسٹر تھا تو وہ 2 پیپرز میں فیل ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ مدر کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی. تو اس کے ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کلاسز نہیں سیریسلی لیتی, تیاری نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. تو بیٹی کو کہا تو کہتی ہے آپ نے اتنا کس بات کا شور مچایا ہوا ہے, 2 پیپرز میں تو فیل ہوئی ہوں, نیکسٹ ٹائم میں کور کر لوں. اب بچی کے پوائنٹ آف ویو سے بات واقعی صحیح ہے, لیکن اب ماں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی دیکھے نا, تو وہ اتنا اپسیٹ تھیں کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو خیر الحمدللہ جو میں سمجھا سکی سمجھایا, اللہ ان کے دل کو سکون دے. لیکن مسئلہ کیا یہ ہے کہ ہماری محنت کی قدر اولاد کر لے, یہ بھی اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں. تو بات پھر ساری اللہ کے فضل پر آ کے ٹکتی ہے, ورنہ بات وہی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ جان کس نے ماری ہوگی, ان کا پھر ایک بیٹا کافر نکلا. کچھ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا فضل ہے. ہم تو صرف کوشش کرتے. تو ہمارا جو غرور ہے کس چیز پر ہوتا ہے؟ انسانوں کا غرور شکل پر, حسن پر. تو بات یہ ہے کہ حسن اللہ نے دیا, کسی نے خود بنا لیا خود کو. پھر اس کے بعد عقل پر, تو عقل بھی اللہ نے دی. اللہ معاملہ فہمی دیتے ہیں, کسی کے بس کی بات نہیں. ہم لوگ اپنے آپ میں ازیوم کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اگر ہم اس پر کوشش کرتے ہیں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ توفیق پھر اللہ ہی دیتے ہیں. جہاں سے بھی گھما کر لائیں اللہ ہی ہے. پھر اس کے بعد پیسہ, تو رزق کی تقسیم بھی اللہ کی. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. لہٰذا بہت سارے نااہل ہوتے ہیں, یعنی کہ بہت لائق نہیں ہوتے, پر ان کے کاروبار ترقی کر جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں مگر ساری زندگی پیسہ نہیں کما دیا ہوتا. بالکل. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, اور کیوں ہے یہ وہی جانتا ہے. تو پیسہ بھی پھر اللہ کا دیا ہوا ہے. پھر اولاد پر بڑا مان ہوتا ہے, بڑا غرور ہوتا ہے, تو اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. پھر اگر اولاد لائق نکل آئے تو اور غرور ہوتا ہے, مگر وہ لیاقت بھی تو اللہ نے دی ہے. لائق بیٹے بھی تو آزمائش ہیں, لائق بیٹیاں بھی تو آزمائش ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں نا, ولید بن مغیرہ کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے اکڑتا پھرتا ہے کہ ہم نے اسے بیٹے دیے ہیں جو بڑے فرما بردار اور جھکے ہوئے ہیں اس کے سامنے, اس لیے اکڑتا پھرتا ہے. تو یہ تو ہر نعمت جو ہے پہلی بات اللہ کی دی ہوئی ہے. ہمارا سیلف میڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا, صرف اطاعت ہے جو ہم سیلف میڈ کر سکتے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا, جاؤ چوز کرو, اطاعت کرنی ہے کہ نافرمانی کرنی, ادھر دھیان. تو ایک اطاعت ہے جو ہم نے کرنی ہے, باقی تو سب جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے, اس کے فیصلے ہیں, لکھے جا چکے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت بات ہے,
اور بڑی محبوب ہے مجھے کہ آپ کہتے ہیں لوگوں تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھایا جا چکا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، جس کے نصیب میں جتنا ہے اسے مل کر رہے۔ تمہیں وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا۔ سادہ بات، لہذا فیصلے تو ہو چکے، ہاں دعا کر سکتے ہیں، محنت کریں، طلب کریں، لیکن ہم ساروں کا معاملہ جو ہے، عام انسانوں کا، سب انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، اور اب تو یہ چیز بہت ہو گئی ہے۔ دو لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو ایک اٹھ کر جائے گا تو دوسرا کہے گا گال سنی ہے جی، اچھا دوسرا بھی بھائی جا کے یہی کہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو نا اہل، نکما، بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے سامنے نا ہاں بھرم رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر کہتے ہیں کہ اس کو تو بات کرنے کی عقل، اس کا آئیڈیا سنا تھا۔ خود ہی بھرم رکھتے ہیں اور خود ہی بھرم تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھرم ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں نا، ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس نہیں کہتے، بلکہ بھرم ہے، منافقت ہے، جو بھی کہیں، کیونکہ ایک سچا دوست تو وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات غلط ہے تو وہ آپ کو کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ دو انجینئرز بیٹھیں گے تو دونوں ایک دوسرے کو نااہل سمجھیں گے، دو ڈاکٹرز بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو نااہل سمجھیں گے، دو عالم بیٹھیں گے تو دونوں یہ سمجھیں گے کہ میرے تو وڈا عالم ہے ہی نہیں، کہ میرے سامنے آ گیا بے وقوف جی۔ لہٰذا بات کیا ہے، ایک دوسرے کی قدر ہے ہی نہیں۔ ایک تو آپس میں ہمارا وہ جو بھائی بھائی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے دلوں سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی میں نامے میں اٹکا ہوا ہے نا، میں بڑی چیز ہوں، میں ہانڈی پکاتی ہوں، میں سبزی لگاتی ہوں، میں آٹا گوندتی ہوں، میں تڑکا لگاتی ہوں، میں کپڑا پہنتی ہوں، میں میک اپ کرتی ہوں، میں گھر رکھتی ہوں، میں نے بچے پالے ہیں، میں دنیا کی سب سے عظیم عورت ہوں۔ حالانکہ یعنی ساروں کو پتا ہے اپنا اپنا، گزارے چل رہے، اللہ نے گزارے رکھے ہوئے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں گزارے، دیکھیں نا ایک ٹائم آپ چائے بناتے ہیں اتنی اچھی بنتی ہے، وہی چیزیں وہی ریشو سب کچھ ڈال کر اگلے ٹائم پھر مرتے ہیں، چائے کا ٹیسٹ ہی نہیں نکلتا، نہیں بنتی نا، نہیں بنتی۔ تو اب دیکھیں ایک سب سے ہلکا کوکنگ کا کام ہے نا چائے بنانا، نہیں بنتا۔ کسی دن ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو ہوتا ہے، پٹ مرو کھانے کا ٹیسٹ نکلتا ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کمی ہوئی ہے، وہ ڈالو وہی بات ہے، کیوب ڈالو، یہ کرو وہ کرو، اللہ جی کیا کمی ہے، نہیں وہ ٹیسٹ نکلتا ہی نہیں ہے، تو پھر ٹیسٹ کہاں پر ہے؟ اللہ کے حکم ہے، ہم قدر نہیں کرتے۔ اور پھر بات یہ ہے قدر نہیں کرتے، بالکل صحیح کہا۔ دوسرا، ہم کس بات کا کریڈٹ لیتے؟ اگر میں ہی سب کچھ کرتی ہوں تو پھر ہر دفعہ ایک جیسی چائے کیوں نہیں بنا سکتی میں؟ کتنا ہی کر لو، جس وقت نہیں اللہ کا حکم، نہیں ٹیسٹ نکلنا۔ بات یہ کہ اس ٹائم ہمیں اللہ یاد بھی نہیں آتے، جو بھی ہم نے اچھا برا کرے اپنے بیس پہ کر رہے تھے، مجھے کریڈٹ مل گیا، کہاں اللہ یاد ہوگی میری چیز خراب ہوئی، اللہ کے بولتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بولتے یہ سارے معاملے، ہم تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر معاملات میں ہمارے ساتھ، سب معاملات اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایک اچھا ادا کریں، پھر بھی ہم لوگوں کو سینس ہے، ہم پھر فوراً پلٹ جاتے ہیں کہ اللہ جی کیا ہو گیا، اللہ جی ایسے کر، یہی روٹین دلی دل میں اللہ جی کچھ صحیح ہو جائے، کسی طرح سے ہو جائے، سب نے کھانا یہ ہونا ہمارا، تو پھر رجوع ہو جاتا ہے فوراً۔ جن لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس نے کانسیپٹ دی ہیں۔ الحمدللہ۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے، ایک مرد جو ہے کاروبار چلا رہا ہے، کروڑوں کا کاروبار چلا رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، چلتے چلتے وہ ایسا بیوقوفانہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا خاصا نقصان کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ خود کہتا بھی ہے میں نے ایسا فیصلہ کر کیسے لیا، کیا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ ان ٹھوکروں کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم جو خود کو عقل کل سمجھتے ہو، در حقیقت سب میں تمہارے لیے پلان کرتا ہوں، ہر چیز اللہ نے ایسے پلان کی، ہمارا ہر ڈے اس نے پلان کیا، ہمیں یقین نہیں ہے اس کی پلاننگ پر، اس لیے ہم ادھر ادھر سر پھوڑتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان جو اتنا اکڑتا پھرتا ہے، انسان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تکبر، وہی تو جھکنے نہیں دیتا، اپنی ذات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور اب تو یہ الجھاؤ بہت بڑھ گیا ہے نا، اپنی سیلفیاں لو،
ہے نا. بہت زیادہ. اپنے ابھی وہ ایک بچی جو ہے, 2 بچیاں ہیں, تو وہ ایک مسئلے پر بات کری, دونوں کی بات ایک ہی تھی کہ سوشل میڈیا پر یہ جو پوسٹیں ڈالتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو کیسا ہے یہ, یعنی کہ انہوں نے نظر کے اعتبار سے پوچھا. میں نے کہا بیٹے نظر تو بغیر پوسٹ کے بھی لگتی ہے اور نہیں لگنی تو نہیں لگتی ہے, لیکن یہ خود نمائی ہے, ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, لوگوں کو حسد میں اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے, ویسٹیج آف ٹائم ہے, ویسٹیج آف انرجی ہے. کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ تو اگری کیا ان بچیوں نے. تو اس پھر سے ایک بچی نے پھر مجھے دوبارہ کوشچن کیا کہ مجھے ایسے ایڈکشن ہو گئی ہے کہ یعنی کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا انسٹاگرام, مگر جب رات کو بیڈ پر گئی تو مجھے ہونے لگا کہ بھئی پتہ نہیں کس نے کیا پوسٹ لگائی ہوگی, مجھے تو کس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. پھر میں نے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیا, تو میں کوشش کر رہی ہوں, پھر میں نے ڈیلیٹ کیا. کہ اس طرح کئی بار میرے ساتھ ہوا, اور کہتی میں کوشش کر رہی ہوں پر میں اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہی. حالانکہ میری میاں نے بھی کہا کہ تم خواہ کرتی سڑتی رہتی ہو تو ڈیلیٹ کر دو, اس کو چھوڑ دو, یہ دماغ پر اثر کرتا ہے. کہتی ہے میں مانتی بھی ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا. اب یہ کیا ہے؟ خود نمائندہ خود کہنے لگی بڑی ہی اچھی بچی اور بہت کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی, اس نے کافی کیا بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ نہیں کھلی ہے تو میرے کسی دوست وغیرہ سے ہمارے جانے سے پہلے ہم ہو آئیں. تو یہ ساری پوسٹوں سے یہ ساری وہ دوڑ پڑتی ہے نا. اچھا یہ فلاں چیز ہوئی ہے, یعنی کہ جیسے عید آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنا وہ کمپلیٹ کر کے لگائیں. تو کہتی ہے میں خود سوچتی بھی ہوں کہ یہ تقاصر ہے, مجھے اس سے نکلنا ہے, پر میں نکل نہیں پا. تو اس بات کو میرا آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں پیک پر ہیں. یہ سارا سوشل میڈیا, یہ سیلفیاں, یہ ہر وقت ہم اسی میں تو لگائے رکھتے ہیں. اب میری چھوٹی سی پوتی ہے نا امامہ مریم, تو اس نے سب سے پہلے جو چیز یوز کرنی شروع کی ہے موبائل پر, سنیپ چیٹ. اب وہ سنیپ چیٹ کے اوپر پکچر لے لیتی ہے اور پھر وہ آپ کو پتا نا اس کے مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں, وہ پھر دادو دیکھو کیسی لگ رہی ہوں. اب یہیں سے شروع ہوتا ہے نا, یہیں سے میں نامہ شروع ہوتا ہے, میں کیسی لگ رہی ہوں, ذرا لوگ بھی دیکھے میں کیسی لگ رہی ہوں, میں کتنی خوبصورت ہوں. یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. صوفے پہ آ جائے ایک بندہ, ادھر بھی جگہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو بڑا گھمنڈ کرتا ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اور تکبر ہی سب سے پہلے ہمیں کسی کی بات سننے سے روکتا ہے. جب ہم یہ مان لیتے ہیں نا کہ جی مجھے سب کچھ پتا ہے, میں بہت پرفیکٹ ہوں, تو پھر ہمیں ہر کسی کی بات بری لگنے لگتی ہے اور غلط لگنے لگتی ہے. لہٰذا جو کفار مکہ میں سرداران تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم اتنے سمجھدار, ہم اتنے پڑھے لکھے, ہم قوم کے مسائل حل کرتے ہیں, اور محمد تم ہمیں رستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی تو یہی تکلیف ہوئی تھی کہ میں قوم کا سب سے بڑا مذہبی رہنما, ساری قوم میرے پاس آتی ہے, تم میرے بیٹے میرے سے میری اولاد ہو, جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے رستہ دکھاؤ گے. یہی مسائل ہوتے ہیں, فضیلت کے جھگڑے ہوتے ہیں, کون افضل ہے. تو یہ معاملہ قیامت پہ چھوڑ دے. قیامت کو جس کو بڑا مقام ملے گا وہ افضل ہوگا, دنیا میں کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو حضرت خضر سے ملوایا تھا تو کیا یہی ہوا تھا نا کہ ان کی قوم کے ایک بندے نے کوشچن کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں. تو اللہ نے کہا موسیٰ یو آر رانگ, تم سے بڑے علماء موجود ہیں. although you are the messenger but still you are not the best. کوئی بیسٹ نہیں ہے, اللہ خود کہتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا موجود ہے, ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا موجود ہے. Who is the best? اللہ is the best only. ہم بیٹر کی طرف دوڑ لگا سکتے ہیں, بیسٹ ہم میں سے کوئی کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی لیول نہیں آ سکتا جس کو آپ سیچوریشن پوائنٹ کہیں کہ یہاں آ کر آپ نے یہ بچپن میں تجربے کیے ہوں گے کہ چینی گھولنا شروع کرے پانی میں تو ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے جس کے بعد چینی حل نہیں ہوتی. انسان کا وہ سیچوریشن پوائنٹ کبھی نہیں آ سکتا, کسی انسان کا نہیں آ سکتا, نہ بطور نو انسانیت کا آ سکتا ہے اور نہ بطور شخص انسان کا آ سکتا ہے. لہٰذا کوئی کبھی بیسٹ نہیں ہو سکتا اور کوئی کبھی عالم نہیں ہو سکتا. در حقیقت کسی سبجیکٹ میں بھی ساری عمر انسان طالب علم رہتا ہے, اور خاص طور پر علم دین میں انسان ہمیشہ ایک طالب علم رہتا ہے, صرف طالب علم. تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جو اتنا غرور ہے, اتنا تکبر ہے کہ تم اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں,
تم لوگ نبی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو. تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب تمہارا کہیں نام تک موجود نہیں تھا, تم کچھ بھی نہیں تھے, یو ور نتھنگ ایٹ آل. بھول گئے ہو وہ بات. ان بے شک ہم نے خلقنا, ہم نے پیدا کیا الانسان, انسان کو. آج جو انسان بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, خدا بنا بیٹھا ہے زمین پر, خدا کے قوانین کا انکار کر رہا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد نافرمانیاں کر رہا ہے, سرکشی کر رہا ہے, اور اٹھ کر کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, وہ انسان یہ بھول گیا ہم نے اسے پیدا کیا ہے, ہماری تخلیق ہے, ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ ہے. من نطفتن, کس سے بنایا؟ ایک سپرم سے. امشاج جو ملا جلا ہے, مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا انسان کی باڈی سے نکلنے والی اس پانی میں, اور پھر دوسری طرف اس میں ملاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد کی طرف سے سپرم آتا ہے, خاتون کی طرف سے اووری آتی ہے. تو دونوں معنوں میں کہ جب مل جاتا ہے سپرم جو ہے اووری سے ملتا ہے تو اس سے جو بنتا ہے زائگوٹ, اسی سے پھر آگے چل کر انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پانی کے مکس قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا, ایک سپرم سے پیدا کیا انسان کو. یہ ہے انسان کی حقیقت. اس پانی کے قطرے کو ایک بچے کی شکل میں پیدا کیا, اور پھر اس بچے کو ایک جوان انسان بنایا. کس نے بنایا؟ اس کے اندر اتنی صلاحیتیں کس نے رکھ دی؟ اللہ کریم نے. اور اسی اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو. تو ذرا سوچو کہ تمہاری حقیقت ہے کیا. دراصل ہم اپنے بچوں کو تانے دیتے ہیں نا, کبھی بچے نافرمانی کریں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یاد کرو تم تھے کیا, بول نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, ہم نے تمہیں پالا, ہم نے تمہیں سلایا, کیا آج تم سرکشی کر رہے ہو. تو آپ سوچیں, اور یہ باتیں دل کو بڑی تکلیف دیتی ہیں, جینوئنلی دیتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ جس رب نے ہمیں نتھنگ سے بنایا ہے, ہمیں قوت حیات بھی دیا, ہم تو صرف بچے کو پالنے میں مدد کرتے ہیں, بڑا ہونے میں مدد کرتے ہیں, اس کی زندگی سے لے کر صلاحیت اور رزق سب کچھ اللہ دیتا ہے. ہم تو صرف ہیلپرز ہیں, ہم تو کیئر ٹیکرز ہیں, ہم تو نرسریاں چلا رہے ہیں. دراصل سب انتظام تو اس کا ہے. تو وہ جس نے پیدا کیا, جس نے روح ڈالی, جس نے شکل دی, جس نے صلاحیت دی, جس نے مہلت دی, زندگی دی, ماں باپ دی, ہر ایک چیز دی, یہ اتنی بڑی نرسری بنا دی کہ انسان بڑا ہو اور کام کرے. وہ رب کس قدر غضبناک ہوتا ہوگا جب اس کی کن سے پیدا ہونے والا بندہ کھڑا ہو کر اس کے حکم سے انکار کرتا, اس کو کتنا برا لگتا ہوگا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پانی کے پیدا کیا جو ملا ہوا ہے. نبتلی ہی, ہم آزمائیں گے اسے. مبتلا سے ہے, ابتلا سے ہے, بے لام واؤ, بلا کی روٹ ہے یہ. ہم اس کو ضرور آزمائیں گے, پیدا کیا ہے تو آزمائش بھی ہوگی. دنیا ہے نا جی, کون سا گھر ہے آج پوری دنیا میں جس میں آزمائش نہیں؟ ہر گھر میں ہے, ہر گھر میں آزمائش. کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا ہے, زندگی. آزمائش سے نجات ملے گی جنت میں جا کر. دنیا میں تو آئے ہی آزمائش کے لیے ہے, تو یہاں آزمائش ہی ہوگی. ایگزامینیشن ہال میں سوائے ایگزام لینے کے اور کیا ہوتا ہے؟ ایگزام ہی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے وہاں ٹی پارٹی دی ہے؟ کبھی ٹیچر نے کہا کبھی بڑے پیپر کر لیے آج تو سو جاؤ؟ تو ایگزامینیشن ہال میں ہے, ایگزام ہی دیں گے نا. بہت خوبصورت بات ہے مجدد علی ثانی کی, وہ کہتے ہیں جو دنیا میں آرام کا طلبگار ہے وہ بے وقوف ہے. کبھی کسی نے پیپر کے دوران ریسٹ کیا ہے؟ سگے ماں باپ کرنے دیتے ہیں, ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے, وہ کرنے دیتی ہے؟ نہیں. بچہ 2 گھنٹے کا کہہ کر سوتا ہے نا, امی میں 2 گھنٹے سو رہا ہوں مجھے اٹھا دینا, ماں گھنٹے بعد ہی اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو پیپر کی تیاری کرو. پیپر ہے نا بھائی. کبھی بچے کہیں بھی نا آپ تو سونے ہی نہیں دیتی, تو ماں کہتی کوئی بات نہیں, پیپر ہے, پیپر کے بعد آرام سے سونا. تو امتحان ہے بھائی, امتحان ہے. وی آر ان آر ایگزامینیشن سینٹر, پیپر دے رہے ہیں تو پھر امتحان ہی دیں گے. لہٰذا دنیا میں ایک معاملہ سیٹل ہوگا, دوسرا کھل جائے. امتحان ہے نا. آپ دیکھیں نا, ایک سیمسٹر کے پیپر دے کے بچے فارغ ہوتے ہیں, اگلے سیمسٹر
کے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ بیچ میں پھر سینڈز اپ آتے ہیں اور یہ وہ، یعنی کہ سارا سال بچوں کے پیپر چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، اسی طرح امتحان ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا چلتا رہتا ہے۔ جب تک زندگی ہے امتحان پڑھتے ہی رہیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی ہمیں آزمانے کے لیے ہے۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے، کہ دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ اللہ سے استغفار کر کے غلطیاں کوتاہیاں معاف کرا کے جنتی بن جاؤ، نہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں سیر تماشا دیکھو، اور نہ یہ اس لیے ہے کہ گھر بنا کر بیٹھ جاؤ، یعنی کہ اس کو فائنل گھر سمجھو۔ مطلب یہ نہیں کہ گھر میں مت رہو، سڑک پہ رہو، مقصد یہ ہے کہ اس کو گھر نہیں سمجھ لینا، یہ ہمارا فائنل گھر نہیں ہے، یہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، بس اتنا دنیا سے لے جتنا ضرورت ہے، یعنی کہ اپنی ایک ایوریج لائف کو رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، سب سے بہترین صدقہ یہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا محتاج نہ ہو۔ تو یہ جو تصور ہے کہ جی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو ترک کر دو، یہ تو قطعی غیر ثابت تصور ہے۔ اگر دنیا کو چھوڑ دیں گے، چھوڑا ہی ہوا ہے نا ہم نے، تو آج دیکھ لے دنیا میں کیا مصیبت پھیلی ہوئی ہے، فتنہ پھیلا ہوا ہے، جس فتنے سے ہمارے اپنے بچے بھی ایکولی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو اللہ کے دین پر چلانے کے لیے دنیا کا لیڈر بننا ہے ہمیں، ہاں دنیا میں مبتلا نہیں ہو جانا، بس اتنا استعمال کرنا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، دیٹس آل۔ تو لہٰذا دنیا ہے تو آزمائش تو ہوگی، ہر حال میں ہو، اور اولاد ہو، شوہر ہو، بیویاں ہو، بہن بھائی ہو، پیسہ ہو، حسن ہو، خوش آوازی ہو، کچھ بھی ہو، سب آزمائش کے ذرائع۔ نعمت اس دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے ہدایت، باقی کوئی چیز نعمت نہیں ہے، سب آزمائش ہے، سب آزمائش کے ذریعے ہے۔ تو نہ کسی چیز پر فخر کرے اور نہ کسی چیز پر مایوس ہو۔ اگر کوئی دروازہ نہیں کھلتا تو وہ دروازہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی چیز ہمیں مل گئی تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں۔ لہٰذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اتنے محبوب بندے، اللہ کی اتنی پیاری شخصیت، پھر بھی بیٹوں کے باپ بن کر بھی بیٹوں کو جوان ہوتا نہیں دیکھ سکے۔ اللہ کی مرضی، 8 اولادیں دی اللہ نے، 7 واپس لے لی آپ کی زندگی میں، اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا۔ دنیا میں اپنی اولاد کے جنازے سے بڑا کوئی بوجھ نہیں باپ کے کندھے پر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 بچے اپنے ہاتھوں دفن کیے، اللہ کا حکم۔ 2 اپنے جو ہے نواسے بھی دفن کیے اپنے ہاتھوں، اللہ کا حکم۔ ساری زندگی مختلف طرح کی آزمائشوں میں سے گزرے، حتیٰ کہ آخر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے معاملات سیٹل ہو گئے، عرب آپ کے زیر نگی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے حاکم بن گئے، اور ماشاءاللہ دین کو وہ عروج حاصل ہو گیا جو اللہ نے لکھ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر قرآنی کے باعث بیمار ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں اس بیماری میں فتح مکہ کا غزوہ لڑا، اس بیماری میں غزوہ حنین لڑا، اس بیماری میں تبوک جیسے غزوے میں، کہ بیماری بھی کام نہ کرنے کا عذر نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک سر درد ہو تو ہم کہتے ہیں عشاء میں صبح پڑھ لیں گی قضا، ایٹیٹیوڈ ہو گئے نا، نازک ہو گئے ہیں ہم۔ ذرا سی آج کل سردی ہے تو اب شام کو تو گیس نہیں آتی تو وضو کیسے کریں، یہ تو ہم لوگوں نے اپنے ذہن بنا لیے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید تکلیف کی حالت میں، خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا نا زہر، خیبر کے بعد یہ 3 اہم غزوات پیش آئے، کچھ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھی ہیں، میں صرف 3 بڑی مہمات کی بات کر رہی ہوں، فتح مکہ، غزوہ حنین، اور پھر غزوہ تبوک۔ اور غزوہ تبوک اتنا شدید تھا کہ ایمان والوں کی آزمائش ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی گئے۔ کسی کو قائم مقام بھی تو بنا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اور ان ساری بیماری کے باوجود حاکم بھی آپ تھے، چیف جسٹس بھی آپ تھے، نمازوں کے امام بھی آپ تھے، وفد کے لوگوں سے ملنا بھی آپ کو تھا، مبلغ بھی آپ تھے، صوفہ کے ٹیچر بھی آپ تھے، اور گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے۔
صرف آخری جو 10 دن آپ کے تھے جس میں آپ کو غشی طاری ہو جاتی تھی، آپ نے اپنے کام چھوڑے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، ورنہ آخر وقت تک آپ اپنے سارے کام کرتے رہے ہیں حالانکہ آپ شدید بیمار۔ تو دنیا آزمائش کے لیے، اور کامیاب وہ ہے جو آزمائش کے باوجود اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ جی رفت، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ رفت، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبتلیہ، ہم آزمائیں گے انسان کو، فجعلناہ، تو بنایا ہم نے اسے سمیعاً، سننے والا، بصیراً، دیکھنے والا۔ ہم نے اسے سننے دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ سم صلاحیت کو کہتے ہیں۔ ٹول جو ہے جسے سنتے ہیں وہ تو اذن ہے، کان، اور بصارت صلاحیت ہے، ٹول تو عین ہے، آنکھ۔ تو اللہ کہتے ہیں صلاحیت والا ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اس کو سماعت والا، بصارت والا بنایا ہے کہ اندھا، بہرا، گونگا انسان پیدا نہیں کر دیا، انسان کو صلاحیت دی ہے سننے کی، دیکھنے کی۔ ہم چیزوں کی طرف متوجہ کیسے ہوتے ہیں؟ سن اور دیکھ کرنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں جو غیر معمولی ہو، کوئی بھی چیز، ایک کیڑا ہی کوئی آپ کو نظر آ جائے جو آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو، تو آپ غور کریں گے نا، کرنا چاہیے، ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ تو آپ، ایک بندہ قرآن سنتا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا، ایک بندہ کسی ایسے بندے کو جو سیریس دیندار ہے اس کی تبدیلی کو دیکھتا ہے۔ کئی لوگ ہیں، جنید جمشید صاحب کو لے لیں، سبھی جانتے ہیں کتنی بڑی تبدیلی اس اللہ کے بندے میں آئی، سب نے دیکھی، تو غور کیوں نہیں کرتے پھر؟ غور کرنے کا موقع ہے نا، غور کیوں نہیں کرتے؟ کفار مکہ کے سامنے بھی یہ سوال تھا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے اندر جو تبدیلی آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک مشرک معاشرے میں پیدا ہوئے لوگ تھے، وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے شراب چٹاتے تھے، سب سے پہلے گھٹی دیتے تھے شراب کی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے لے جا کر اپنے بت کے قدموں میں، چرنوں میں رکھ کر آشیرواد لیتے تھے، سچ مچ لیتے تھے۔ تو یعنی کہ شرک، شراب نوشی بچوں کو پیدائش کے ساتھ مل جاتی تھی، اور یہ وہ معاشرہ تھا جو یورپ کی طرح آزاد تھا، یعنی کہ سیکشل میٹرز میں لوگ خود باحیا تھے تو باحیا تھے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نہ اسلام سے پہلے کبھی بدکاری کی نہ بعد میں کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنی جوانی میں اس طرح کے کام کیے تھے، کیونکہ وہاں پر سیکس کرنا کوئی مائنڈ نہیں کیا جاتا تھا، جیسے یورپ میں نہیں کیا جاتا، امریکہ میں نہیں کیا جاتا۔ تو افیئر چلانا، سیکس کرنا، ایون آؤٹ آف میرج افیئر چل رہے ہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا، بے راہ روی تھی نا۔ تو اس معاشرے کے اندر جوان ہونے والے بچے، دیکھیں آج امریکہ کی اپنی یہ رپورٹ ہے 2020 کی کہ 8 سٹینڈرڈ کراس کرتے ہوئے 90% بچے جو ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ جو ہے کوارے نہیں رہتے، یعنی وہ سیکشل ریلیشن کر لیتے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس وقت میں بھی تو یہی کچھ تھا نا، اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہی باتیں سے مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جس بندے کے جتنے زیادہ افیئر چلے ہوتے تھے اس کو اتنا ہی بڑا مرد سمجھا جاتا تھا، تو بڑے فخر سے وہ بیان بھی کرتے تھے ان باتوں کو اپنے شعر و شوروں میں۔ ایسی مینٹیلٹی تھی اس ماحول کے اندر۔ ایک بندہ جب مسلمان ہوتا تھا، اچھا وہاں پر جوا کھیلنا شرافت کی، سخاوت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں غریبوں کا حق چھین لینا باعث عار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے بہادری سمجھا جاتا تھا۔ تو یتیموں بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے طاقتور، یعنی کہ فیملی میں جو مرد ہوتے تھے وہ اپنے مر جانے والے مردوں کے فیملی سے چیزیں چھین لیتے تھے، اور اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح کیا بھائی، صحیح کیا۔ ایسا معاشرہ، اس معاشرے کے اندر جو بندہ مسلمان ہوتا تھا وہ ایک دم پلٹ جاتا تھا، اخلاق کے اعتبار سے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا تھا،
عفت، پاکدامنی، حیا، نیکی، خدا ترسی. اور یہ وہ دن رات دیکھ رہے تھے. جو جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی جو کایا پلٹ ہو رہی تھی وہ نظر آ رہی تھی, کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی. اسی طرح قرآن سن رہے تھے نا, دن رات سن رہے تھے, قرآن کا پیغام سن رہے تھے, قرآن کے الفاظ سن رہے تھے. کون سی بات تھی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ تو سمیع تھے, بصیر تھے. اصل بات تفکر کرنے کو تیار نہیں تھے, غور و فکر کے لیے راضی نہیں تھے, جیسے آج ہم نہیں ہیں. کون سا مسلمان ہے جسے یہ بات نہیں پتا کہ پردہ فرض ہے اسلام میں؟ تو پھر پردہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ نفس رکاوٹ ہے. تو غور و فکر کے ذریعے ہی ہم اس پر قابو پائیں گے نا. تفکر کرے اور اپنے رستے چنے, مگر تفکر کرنا ہی نہیں, کان لپیٹ لو, آنکھیں بند کر لو. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے, ہم اسے آزمائیں گے, آزمائش میں ڈالیں گے, لیکن آزمائش میں ہم نے اس کو ہاتھ پیر ڈال کر دریا میں نہیں پھینک دیا. یعنی ایک ہوا کرتی تھی, سزا ہوتی تھی پرانے زمانے میں, روم وغیرہ میں چلتی تھی, مصر میں بھی رائج رہی, کہ کسی کو سزا دینا چاہتے تھے نا تو کالا پانی نہیں علاقے کا نام ہے, وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہاں پہ پانی کالا. انڈیمان کی جزائر جو ہیں ان کا نام تھا کالا پانی. تو وہاں ہر طرف پانی تھا, بیچ میں چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ تھے, ہیں ابھی بھی, تو وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا. تو برطانیہ اپنے بڑے بڑے مجرموں کو نا وہاں ڈال دیتی تھی کہ نہ نکل سکیں, نہ لوگوں سے رابطہ کر سکے, اور نہ ہمارے خلاف بغاوت کر سکے. تو وہ بس ایک لفظ مشہور ہو گیا کالا پانی. ایکچولی دیر از نو کالا پانی ایٹ آل. تو یہ کرتے تھے کہ ہاتھ پیر باندھ کر رسی سے لوگوں کے ان کو پانی میں پھینک دیتے تھے. اب ہاتھ پیر بندھے ہوئے وہ کیا کر سکتا, وہ پھر ڈوب جاتا تھا, تکلیف دہ موت ہوتی تھی. اور ایک جس کو تیراکی سکھا کر پانی میں چھوڑا گیا, وہ تو پھر اپنے لیے بچت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو کہہ رہے ہیں کہ سمیع و بصیر ہے, میں مثال یہ دینا چاہ رہی تھی کہ ہاتھ پیر باندھ کر پانی میں نہیں پھینکا اللہ نے, تیراکی سکھائی پھر پانی میں اتارا. اب اس کے باوجود کوئی ڈوبتا ہے تو غلطی ڈوبنے والے کی. تو اللہ نے آزمائش میں تو ڈالا, پر سمع و بصر کی صلاحیتیں بھی دی. سنو, دیکھو, غور کرو. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صبر. نچوڑ ہے یہ دین کا, صبر. مگر ہم لوگ جو اپنے غصے میں 4 منٹ صبر نہیں کر سکتے, ہم نے کیا کرنا؟ غصہ آتا ہے آپ کو؟ سب کو آتا ہے, آتا بھی چاہیے, کیونکہ سب انسان ہیں. ہر نارمل انسان کو غصہ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا, آتا تھا. جو ہی کہتے نا مجھے نہیں آتا, جھوٹ بولتے. ہر انسان کو غصہ آتا ہے. البتہ ایک چیز ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم, جسے ہم بھول گئے. کامیابی کا جو لفظ ہے نا, جو کلمہ ہے جادو کا, کامیابی کی جو کنجی ہے, وہ وہی ایک لفظ ہے, صبر. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں ڈونٹ ریئیکٹ, رسپونڈ. ریئیکٹ نہ کیا کریں فوراً, رک جائیں, انتظار کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے نا, جب غصہ آتا تو آپ چپ رہتے, تب تک چپ رہتے جب تک آپ کا مزاج نارمل نہ ہو جاتا, پھر بات کرتے. کیونکہ غصے میں بات کریں گے تو کیا کہیں گے, کیا اناپ شناپ بولیں گے, خود کو بھی اندازہ نہیں ہوگا. بعد میں چاہے ریگریٹ ہی کرتے رہیں, اچھا بعد میں یہی ریئلائز ہو کہ غلطی میری ہی ہے. کیونکہ غصہ ضروری نہیں کہ ہمیں صحیح ہونے پر آئے, غصہ تو کبھی بھی آ جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح ہوں, لیکن جو بندہ ہے اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں نہیں بولنا, جیسے ماں ہے یا شوہر ہے. تو پھر غصے میں جب ہم ریئیکٹ کریں گے تو ہم اپنے لیے مصیبت ہی کھڑی کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, چپ کر جاتے تھے. جب آپ کا مزاج مبارک معمول پر آ جاتا, پھر آپ اس بات کو پکڑتے, پھر اس پر بات کرتے. تو بات کرنی ہے, لیکن تھوڑے صبر کے بات کرنی ہے. ہم نے وہ صبر اپنی زندگیوں سے ہٹا دیا ہے. ہمیں ہر کام کی جلدی, لہٰذا ہم 1 منٹ لگائے بغیر نا, 1 سیکنڈ لگائے بغیر فون اٹھا کر آگے لڑنا شروع کر دیتے. ایسے ہی ہے نا. تھوڑا تحمل کے ساتھ, تھوڑا رک کر. تو صبر بڑا بڑا کر کے لکھ لیں, ہر معاملے میں تھوڑا سا رک کر چلیں. آج ابھی اسی وقت کی کوئی ضرورت نہیں.
اور تھوڑے صبر کے بعد یہ آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا, یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, میری زندگی میں تو بہت بار ہوا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ اس بات کا جو اتنا فسانہ بنا اس کی کوئی اہمیت تھی بالکل نہیں, اگر میں چپ بھی کر جاتی تو کچھ نہیں ہونا تھا. ہوتا ہے نا, یعنی کہ کسی نے آپ کو کوئی 4 باتیں سنا دی, شادی میں آپ گئے ہوئے تھے محفل میں, اس وقت آپ کو برداشت نہیں ہوا, آپ نے بھی سنا دی, ہو گیا جو ہونا تھا, تماشا ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ کوئی مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا, کبھی آپ بیٹھتے اور آپ سوچتے ہیں کہ جب اس نے مجھے وہ 2 باتیں کہی تھی, اگر میں چپ بھی کر جاتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا تھا. ہوتا ہے نا. تو بہت ساری چیزوں کا بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کوئی نہیں تھی, صرف ایگو ایشوز تھے. تو بعد میں وہ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہوا تھا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو لہٰذا اس وقت صبر کریں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھلا دی, صبر صبر, ویٹ اینڈ سی, بھول گئے. تو جو صبر کا وصف اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لہذا ہر چیز کے اوپر غور و فکر کریں اور پھر دیکھیں. لہذا اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو آزمائش میں ڈالنا ہی ہے, لیکن یہ آزمائش ظالمانہ نہیں ہے. ہم نے انسان کو سم و بصر دیا ہے, یعنی غور و فکر کی صلاحیتیں دی ہیں. اب یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کی جتنی صلاحیت ہے امتحان اتنا ہی آتا. ایک پرائمری کے بچے سے کبھی آپ نے میٹرک کا سوال پوچھا ہے؟ اللہ بھی نہیں پوچھتے. اللہ کو پتا ہے میں نے اپنے بندے کو کتنی طاقت دے رکھی. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی یہ والی بات, ہم اللہ پر الزام دھرتے ہیں. اللہ اتنی ہی آزمائش دیتے ہیں بھائی جتنی ہماری اوقات, اس سے زیادہ کی آتی نہیں. اللہ کہتے ہیں انا بے شک ہم نے ہدیناہ راہ دکھائی ہے اس کو, السبیلا راستہ, اما چاہے شاکرن شکر گزار ہو, و اما یا ہو کفورن نہ شکرا. ہم تو سب کو راہ دکھائیں گے, ہم سب کو ہدایت دیں گے اس کے راستے کی, چاہے وہ شکر گزار ہو یا نہ شکرا. یعنی جو جس راستے پر چلنا چاہے گا اللہ اس راستے کو اس پر کھول دیں گے. اگر کوئی اسمگلر بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی راستے کھل جائیں گے, اور کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو اس پر بھی راستے کھل جائیں گے. ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑی غلط سوچ پائی جاتی ہے کہ برے لوگوں کی مدد شیطان کرتا ہے. شیطان کسی کی مدد نہیں کر سکتا جی, برائی میں بھی مدد نہیں کر سکتا. دراصل ہر طرح کے سلسلے دنیا میں چل رہے ہیں, افراد موجود ہے نا جو جس تلاش میں نکلتا ہے اللہ وہ راستہ کھول دیتے ہیں, جاؤ کر لو جو کرنا ہے. کیونکہ دنیا دارالعمل ہے نا, اللہ سب کو اس کے مواقع دیتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو جس طرف جانا چاہے گا ہم راستہ دے دیں گے. دنیا میں کوئی پابندی نہیں, پابندی تو آخرت میں. لہٰذا دنیا میں جو کرنا ہے کر. انا بے شک ہم نے آتدنا تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے, سلاسل زنجیریں, سین لام لام سل, زنجیر کو ایک حلقے کو کہتے ہیں, سلاسل سلسلہ سے ہے ایک مسلسل زنجیر, واغلالن اور توق غلہ سے ہے غین لام لام, گلے میں توق ڈالا جاتا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ چمڑے کا ایسے کالر ہوتا ہے, اور کالر کے اندر جو ہے ہر یعنی یہ علاقے کے مطابق اپنی اپنی اس کی شکل بنا لیتے ہیں کہ اس طرح کی نوکدار جو ہے اٹیچمنٹس ہوتی ہیں یا اس طرح کہ وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں. اب یوں ہے گردن پکڑی ہوئی, اگر ذرا سی نیچے کی تو وہ گلے میں پھنس جائے گا. تو قیدیوں وغیرہ کو سزا دینے کے لیے, راتوں کو جگانے کے لیے اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ دی جاتی تھیں. وہ جو لکڑی کا ایک بنا کے رکھا تھا سینٹر میں آدمی ہوتے ہیں, وہ بھی ٹوپ کے نہیں آتا. وہ توک نہیں ہوتا, دراصل وہ شکنجا ہوتا ہے. ہاں جی, ہاتھ بھی ساتھ آ جاتے, وہ شکنجا ہوتا ہے. وسعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ. البتہ کافروں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے, زنجیروں کا, توق کا اور بھڑکتی ہوئی آگ کا. یعنی اللہ کہتے ہیں دنیا میں مواقع اچھوں بروں سب کو مل جائیں گے. دیکھیں جو ایمانداری سے کمانا چاہتے ہیں اسے بھی اللہ مواقع دیتے ہیں, اور جو لوٹ مار کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اللہ مواقع دے دیتے ہیں. تو اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں نے کسی کا راستہ نہیں روکنا, تب تک اللہ کسی کو نہیں روکتے جب تک بڑے پیمانے پر تباہی کا امکان نہ ہو, کہ اللہ نے دنیا تباہ نہیں ہونے دینی لوگوں کے ہاتھوں.
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں مواقع سب کو ملیں گے، البتہ آخرت میں انجام الگ الگ ہے. ان کافروں کا اصل عذاب آخرت میں ہے، تو آخرت میں انہیں ملیں گی سزائیں، زنجیروں سے باندھے جائیں گے، توق پہنائے جائیں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے. بیان ہے یہ ایک ہلکا سا. جہنم کے عذاب کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے جیسے جنت کی نعمتوں کو نہیں لا سکتے. اِنَّ بے شک الابرارا نیک لوگ یشربونا پیئیں گے من سے سن ساغر سے کانا ہے مزاجہ اس میں آمیزش کافورا کافور کی. اور جو نیک ہیں وہ ایسے جام پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی کہ ان کے لیے ڈرنکس ہوں گے نا. کئی ڈرنکس قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ڈرنک بیان ہو رہا ہے کہ ایسا ایک ڈرنک بنایا جائے گا جس میں کافور جو ہے اس کی آمیزش ہوگی. ٹھنڈا ہوگا بہت اور پتہ نہیں کس قدر لذیذ ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. آئینن ایک چشمہ ہوگا، یشربو پیئیں گے بہا اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے. یہ مشروب بنایا نہیں جائے گا، یہ زمین سے پھوٹے گا. یہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. کتنا ہوتا ہے نا کہیں آپ جائیں تو وہ انہوں نے ڈرنکس کے لیے وہ بنایا ہو کارنر، تو جی پینا کلاڈا پیئیں گے جا کر، ہے نا، بڑا وہ ہوتا ہے ریئر. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں کر رکھی ہیں تیار، وہ کیسی ہوں گی. اور اللہ فرماتے یفجرونہا تفجیرا، وہ اس میں نہر میں سے نہریں کاٹ کر لے جائیں گے اپنے لیے. یعنی کہ ایک بنیادی نہر ہوگی جس سے نہریں نکال کر، سب نہریں نکال کر اپنے اپنے باغوں کی طرف اس کے رخ موڑ لیں گے. یوفونا وہ پوری کرتے ہیں بن نظری اپنی منت، یعنی اگر کوئی نظر مان لیتے ہیں، کوئی منت مان لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. منتیں ماننا آپ کو پتہ ہے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر مان لے تو پورا کرنا ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ عہد کیا اسے پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ وہ ڈرتے ہیں یومن ایک دن سے کانا ہے شرہ شر اس کا مستطیرا پھیل جانے والا. سطر سے ہے، سطرہ کا مطلب ہوتا ہے لمبی چیز، اسی لیے لائن کو سطر کہتے ہیں. تو مستطیر پھیل جانے والا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے. قیامت کا دن، حشر کا دن. حشر کے دن سب ہی ایک ہی حالت میں ہوں گے نا، آزمائش کی حالت میں، امتحان کی حالت میں. اس حالت سے بچنے والے صرف مومنین ہوں گے، صالحین ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. وَيُطْعِمُونَ وہ کھلاتے ہیں الطعام کھانا علی حبہ اس کی محبت میں، مسکیناً مساکین کو، ویتیماً یتیم کو، واسیرا اور قیدیوں کو. اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. تو کھانا کھلانا، مسکین کو آپ جانتے ہیں، یتیم کو بھی آپ جانتے ہیں. تو کوئی یتیم ہو اور آپ کو پتا ہو ضرورت مند ہے تو اس کی کفالت کریں جتنی حیثیت ہو. اب آپ پورا یتیم خانہ نہیں چلا سکتے، ریکوائرڈ بھی نہیں ہے، ایک یتیم کا خرچہ اٹھا لیں. اور مسکین وہی بات ہے کہ آپ ساری دنیا کی مسکینوں کو پورا نہیں کر سکتے، کسی ایک آدھ کی مدد کر سکتے ہیں کرتے، جتنی کر سکتے ہیں کرتے. اس کا سارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، مگر اس کی کوئی ایک ضرورت پوری کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ اس کا گیس کا بل بھر سکتے ہیں، چھوٹی چیز ہے، بھر دیں. بھئی جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اب ہم جو ہیں عبدالستار عیدی نہیں ہو سکتے تو کیا کچھ بھی نہ کریں؟ کچھ تو کریں گے نا، کچھ تو کریں گے. اور قیدیوں کو کھانا کھلانا، ہمارے یہاں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قیدی ہیں بس ان کو تو، وہ تو مجرم ہے، ان کو تو بس مردے ہی دیا جائے. ہاں وہ مجرم ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں. تو قیدیوں کو کھانا کھلانا. انما بے شک نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے. وہ جب کھلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے جس کو دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی مہربانی شکریہ، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے. لا نرید منکم نہیں چاہتے ہم تم سے جزاء کوئی بدلہ، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں نا لوگوں کی، تو لوگ پھر ان کے گھر آتے جاتے ہیں، پھر وہ ان سے کام لینا شروع کر دیتے. یہ ایک بڑی غلطی. کبھی کسی سے مفت میں کام نہ کرائیں، خاص طور پر وہ جو آپ کا بندہ احسان ہے، کبھی نہ کرائیں. میں نے آپ سے کہا نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک کنیز کے ہاتھ ایک خاتون کو کچھ اشرفیاں بھجوائیں اور کہا کھڑی ہونا اور سننا وہ میرے لیے کیا دعا کرتی ہے اور مجھے بتانا آ کر. تو وہ واپس آئی کنیز، اس نے بتایا جی یہ دعا کی. تو اما عائشہ نے پلٹ کر وہی دعائیں ان خاتون کے لیے کی اور کہنے لگی اللہ جی
جو دعائیں اس نے میرے لیے کی تھی میں نے اس کے لیے کر دی, حساب برابر ہو گیا. یہ صدقہ میں نے صرف آخرت کے لیے کیا. تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے, لو لیول کی واپسی ہے نا, کہ اب یہ بہت لو لیول کی واپسی ہے. اور یہ بڑا نارمل ہے, بڑا نارمل ہے. اور میں نے بہت دیکھا ہے قرآن پڑھانے والوں کے, ہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو بچیاں قرآن پڑھتی ہیں ان کی مائیں وہ خود آ کے ان کے گھروں کے سارے کام کر کے جاتی ہیں. دیکھیں ایک تو ہے محبت, جیسے اما عائشہ کہتی ہیں انصار کی عورتیں دنیا کی سب سے اچھی عورتیں ہیں, میں جب بیاہ کرے مجھے روٹی پکانی نہیں آتی تھی تو وہ آتی اور میری روٹی پکا کر چلی جاتی. ان کی طرف اما عائشہ کی طرف یہ محبت تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا, تو وہ ان سے محبت کرتی تھی, وہ محبت تھی, وہ اور چیز تھی. ہمارے لیے وہ حضرت عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تھے, ہمارے لیے رشوت ہے. رشوت ہمارے لیے نا یہ بدلہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کسی طرح ہم معاملہ برابر کریں, اور پھر انسان کی نیت میں کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. جب کوئی کام کر رہا ہو نا وہ نہ ہو, جن میں نے اپنے بچپن میں یہ چیز بہت دیکھی ہے, تو وہ جیسے نہیں تو آئی کیوں نہیں, تو یہ کام کیوں نہیں کیتا, بھائی وہ آپ کی ملازمہ تو نہیں ہے, دین وائی آر یو اسکولڈنگ ہر. تو کہیں نہ کہیں آپ اس کو اپنا بدلہ سمجھ ہی رہے ہیں. تو اتنے اہم کاموں کے بعد, کسی پر پیسہ خرچنے کے بعد, ان چیزوں کے بعد کسی سے دنیا کا کام لے لینا. مجھے کل کسی نے بتایا ایک شخص کے بارے میں نے بات کی ان سے کہ بھئی اس طرح دے آر ڈونیٹنگ سم تھنگ, تو انہوں نے مجھے, اس خاتون نے آگے سے ہی کہا کہ وہ خود پیچھے صاحب ہیں فلاں فلاں, ان کی جائیدادیں ہیں, وہ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے ان لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے اپنے ان مینیجرز کو کہ اتنے پیسے آپ میرے بہاف پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو نام وہ اپنا شو نہیں کرتے, نام ان لوگوں کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہی از اے ویری وائز مین, اجر وہ رکھ رہا ہے, نام ہی نہیں لے رہا ہے, تو ہی از اے ویری وائز مین. باقی ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو ایک ڈونیشن کا جو معاملہ ہے اس پر دیکھنا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ اور ناٹ. لیکن مجھے واقعی اس بندے پر ہوا کہ اف اٹ از لائک دس, تو بندہ تو بڑا سمجھدار ہے. وہ اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتا, اور وہ کروڑوں میں جو ہے صدقات کرتا ہے, نام دنیا میں دوسروں کو دے رہا ہے, انعام تو آخرت میں وہی لینے والا ہے کیونکہ پیسہ تو اس کا ہے. اگر چیز ایسے ہے, آج کل کے دور میں تو بڑے ناپید ہیں ایسے لوگ, بہت ناپید ہیں جی, بہت ناپید ہے. تھوڑی سی بات میں لوگ فوراً ڈالتے ہیں سوشل میڈیا میں یہ کھانا کھلانا. سوشل میڈیا ہماری بدقسمتی ہے کہ جو نیکی کر لیں گے جب تک اس کو آگ نہیں لگا لیں گے تب تک باز نہیں آئیں گے. مجھے اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ حرم میں بیٹھ کر سیلفیاں چل رہی ہیں. اللہ کی طرف توجہ کب جائے گی, اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں. روزہ رکھتے ہیں نا ہم, ایک روزہ ایسا رکھیں کہ جس میں سارا نیٹ بند کر کے ایک دن گزار کر دیکھیں. سیریسلی ہم لوگ ایڈکٹ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جی بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. اور بچے سے لے کر دادا دادی تک سب ایک ہی فکر میں ہوتے ہیں, نیٹ کیوں نہیں آ رہا. وہ اپنے کام والے کو کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں دے دیتے ہیں, تو پھر سال دو سال کے بہت ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے ان کا کام, کیونکہ گیس پہ آتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. کیا فائدہ ہے اس کا, فائدہ تو کوئی نہ ہوا. اور پتہ ہے تین چیزیں ایک تیر سے شکار کرتے ہیں. زکوٰۃ, وہ زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں, اگلیوں کے ساتھ احسان بھی دھرتے ہیں, اور ان کو باؤنڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑی ہی اپنی طرف سے چالاکی کرتے ہیں, حقیقت میں بے وقوفی کرتے ہیں. ایک تو جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا تو ویسے ہی ہماری ذمہ داری ہے. ہم ہر وقت اپنی زکاتیں ان پر نہیں لگاتے, لگانی نہیں چاہیے اصولاً. دوسری بات یہ ہے کیونکہ وہ مساکین کے زمرے میں بھی تو نہیں نہ آتی, اور پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ویسے ہی ہمارا ذمہ بن جاتا ہے. اور پھر صدقہ کیا اور صدقے کے اگینسٹ پھر ان کو اپنا پابند کر لیا, تو پھر کیا حاصل وصول. وہ دنیا میں جو 2 سال 3 سال خدمت لے لی, صدقہ برابر ہو گیا, قیامت کے دن خانہ خالی کا خالی. تو اتنی بے وقوفانہ تجارت ہم جیسے گدھے کریں گے. صحابہ عقل مند تھے, وہ بڑی اچھی تجارت کرتے تھے, لہٰذا وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے. اور اگر کسی کو دیتے تھے تو پھر وہی بات ہے کہ کسی طرح بھی اس سے کوئی مدد نہیں لیتے تھے, اس سے کوئی یعنی یوز نہیں کرتے تھے اسے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے جب وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, تو لوگ خالی شکریہ کہنا چاہتے ہیں,
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورانہ، تمہارا شکریہ چاہیے، ڈونٹ سے اس تھینک یو، ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے ہماری، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہمیں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے رب کی رضا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیسہ لگاتے تھے، کتنا، پتہ نہیں اللہ ان کو کیسے انعامات دیں گے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اپنی ماں کی خدمت کا کتنا اجر ہے، تو وہ تو امت کی مائیں تھیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ماں کی خدمت کی ہے جب تک وہ زندہ رہی۔ اور بلا مبالغہ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف کے کارواں آتے تو وہ ہم کو لاکھ لاکھ دینار گولڈ کوائنز بھجواتے۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں، تو 9 لاکھ کوائنز وہ بھجواتے تھے اس زمانے میں۔ حوصلہ بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے جی، بہت حوصلہ چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر اللہ کیسا ان کو بدلہ دے گا اور کیسا کرے گا، اور یعنی واحد، اتنے صحابہ میں سے واحد ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ امہات المومنین نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو آپ دیکھیں کیسا پیار کرتی ہوں کہ امت کی مائیں ان کے، اپنی ماں کی دعا کا کیا مقام ہے، تو امت کی ماؤں کی کیسی دعا ہوگی اور کیسا خوش ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے۔ تو یہ مقام ہے، نہیں، گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں چل کر جاؤں۔ اب انہوں نے کی مطلب پہلے بھی تو کرتے ہیں، نام جب لے آئے تھے، جب تک کی فصل کے طور پر بھی، تو پھر بھی میں اس طرح کہا گیا، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہم لوگ تو بزوں میں خود جنتی ہیں نا، کیونکہ جنت ہمارے داتا کی جاگیر ہے، لہذا داتا جی اس میں سے حصہ دے دیں گے۔ بہت بڑی واحد صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، واحد صحابی۔ تو فضل الدین بھی ہو گیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقامات ہمیں قیامت کے دن دکھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے اللہ کے عظیم بندے موجود ہیں۔ اور پھر وہ کبھی انہوں نے نہیں چاہا کہ انہیں کچھ جو ہے وہ ریوارڈ ملے، انہیں کوئی اعزاز ملے، کوئی تمغہ حسن کارکردگی ملے، کیونکہ اللہ کے لیے کام کیا نا، اللہ کے لیے کام کیا۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ساری عمر کہتے رہے ہماری امی نے کیا، ہمارے ابو نے کیا، ہماری بھائی کیا نا، کیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ سے اجر چاہیے۔ وہ بھی تو دیکھیں نا، بغیر کہیں ان کو بھجواتے تھے نا، وہ کوئی مانگی تو نہیں تھی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، مانگنے کا کیا سوال ہے، بالکل۔ تو صحابہ میں تو بے شمار ہمیں مثالیں ملیں گی، تابعین میں بھی، اور ہمارے بہت سارے لوگوں میں ملیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایون میرا اپنا ہی ایکسپیرینس ہے کہ ایک سے زیادہ ایسے لوگوں سے میرا اللہ نے ملاقات کا مجھے موقع دیا، یعنی کہ جنہوں نے ڈونیشنز دی، انہوں نے کہا بالکل نہ بتائیں کہ ہم نے دی، بالکل نہ بتائیں۔ وہ بھی ساتھی ہیں، اللہ ان سے بھی قبول کرے جنہوں نے، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے، بہرحال اللہ نے کہا کہ تم صدقہ بتا کر دو تو بہت اچھا ہے، اگر چھپا کر دو تمہارے حق میں اچھا ہے، تمہارے حق میں اچھا ہے، یہ نہیں کہا اور بھی اچھا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم صدقہ اعلانیہ دیتے ہو تو بہت اچھا ہے، فنعم ہی، بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا کر دو خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو ایسی بھی یعنی کہ فیملیز تھیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ یعنی کہ جب کام ہو تو واٹر پلانٹ پہ ہماری نیم پلیٹ لگا دیں، وہ بھی میں نے کروا دیا الحمدللہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں ایسے زیادہ تر لوگ مجھے ملے، کیونکہ ہماری جو تھوڑا سا سرکل ہے وہ سیریس لوگوں کا، سنسیئر لوگوں کا ہے، کہ جنہوں نے کہا کہ جی بتائیں، کسی کو بتائیں مت کہ ہم نے کیا، بس یہ اندر اندر کر۔ تو بڑے لوگ ہیں جی اللہ کے، بڑے بندے ہیں اللہ کے، بس اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں سے ملائے، آمین۔ انا بے شک ہم نخافو ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، ابوسن منہ بنانے والا ہوگا، کم تریرا تیوری چڑھائے ہوگا۔ ابسا پڑھی ہے سورہ ابس پڑھی ہے نا، تو کیا ہے ابسا؟ ناراض ہونا، موڈ آف ہو جانا، اور کم تریر، قاف میم تورا اس کی روٹ ہے، کم تریر غضبناک ہونا، ماتھے پر تیوری چڑھانا، تیور دکھانا نا، تیوری تیور سے ہے، تیور دکھانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ شو کرنا۔ تو ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اور وہ ہوگا غضبناک، منہ بنائے ہوئے، ایٹیٹیوڈ میں ہوگا، وہ اپنے جلال میں ہوگا۔
کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے نا. لہٰذا جب آدم کے پاس لوگ جائیں گے علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا, اللہ کو ایسا غضبناک میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور سب کہیں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ غضبناک ہوں گے. تو وہی بات کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے, ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارا رب غضبناک ہوگا اور اپنے حالت جلال میں ہوگا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ, بس بچا لے گا ان کو اللہ شر ذَلِكَ الْيَوْمِ, اس دن کے شر سے. جو اس دن سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا. تو قیامت کے شر سے بچنے کا راستہ کیا بتا دیا اللہ نے؟ لوگوں پر مال خرچ کریں, یتیموں کو کھلائیں, مسکینوں کو کھلائیں, اسیروں کو کھلائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں, صدقات کریں. وَلَقَّاهُمْ, اور عطا کرے گا انہیں, القا سے ہے نَوْزَرَةً, تازگی, وَسَرُورًا, اور خوشی. اللہ انہیں تازگی اور خوشی عطا کرے گا, یعنی ان کے چہرے تازہ ہوں گے. وجوہہم ناظرہ, پڑھتے ہیں نا آپ, چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ بہت خوش ہوں گے اس دن. جس بچے کو پتا ہو کہ میرا رزلٹ 100% آنے والا ہے, یا ہاتھ میں رزلٹ کارڈ مل جائے, یا ٹیچر کہہ دے کہ بھئی تمہارا رزلٹ تو اچھا ہے, وہ تو خوش ہو جائے گا نا. تو فرشتے کہیں گے کہ بے فکر ہو, آج تو تمہارے انعام کا دن ہے اور نامہ عمل بھی مل جائے گا خیر سے. تو پھر کیسے خوش ہوں گے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم, آمین. وجزاہم, جزا دے گا انہیں, بما صبروا, ان کے صبر کی وجہ سے, جنتاً, جنت کی, وحریرا, اور حریر کی. انہوں نے جو دنیا میں صبر کیا اس کی وجہ سے انہیں جنت ملے گی اور ریشم کے لباس ملیں گے, جنتی لباس ملیں گے. متکئین فیہا علی الارائک کی, تکیہ لگا کر بیٹھیں گے وہاں اپنی مستدوں پر. جنت میں تو بیٹھیں گے ہی, قیامت کے دن بھی ان کے لیے سٹنگ ارینجمنٹس ہمارے لیے انشاءاللہ بنائے گئے ہوں گے. لا یرونا, نہیں دیکھیں گے, فیہا, اس میں, شمسن, دھوپ, ولا زمہریرا, نہ شدید جھاڑا, نہ شدید دھوپ سہیں گے نہ شدید جھاڑا. یعنی کہ جنت میں نہ گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی, جیسے موسم کی شدت ہے نا وہ نہیں ہوگی جو آج کل ہے. وَدَانِيَةً, جھکے ہوئے ہوں گے, علیہا, علیہم, ان پر, ظلالہا, ان کے سائے. درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے سائے ان پر جھکے پڑ رہے ہوں گے, یعنی گھنے درخت ہوں گے, پھلوں کے بوجھ سے جھک رہے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ, نزدیک کر دیے گئے ہوں گے, قطوفہا, ان کے پھل, تذلیلا, جھکے ہوئے. ذلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھکے ہوئے, جھکے ہوئے. تو عاجزی, بالکل جھکے ہوئے. تو اسی کو کمزوری کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جب نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہاں پوزیٹیو یوز ہو رہا ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے, یعنی پھل کے وزن سے شاخیں جھک جائیں گی, قریب ہو جائیں گی, جب دل چاہے گا جس پھل کے لیے اس کو توڑ لیں گے. وَيُطَافُ, اور پھرائے جائیں گے, علیہم, ان پر, بِآنِیَةٍ, برتن, انا برتن کو کہتے ہیں, مِن فِضَّةٍ, چاندی کے, وَأَكْوَابٍ, پیالے, کانت ہوں گے, قواریرا, شیشے کے. ان کے درمیان برتن جو گردش کریں گے وہ چاندی کے ہوں گے اور پیالے ہوں گے شیشے کے, یعنی کہ ان کے لیے بہت اعلیٰ برتن ہوں گے جو اپنے ریگولر یوز میں استعمال کریں گے. شیشہ کیسا ہوگا جی؟ قواریر من فضة, یہ شیشہ چاندی سے بنایا گیا ہوگا. اب اس کو جنت میں ہی دیکھیں گے, دنیا میں تو چاندی سے شیشہ بنانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ عام کیجول یوز کے برتن ہوتے ہیں نا, آپ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ فرانس کے کرسٹل ہے, تو اس سے آگے کی دوڑ نہیں لگ سکتی دنیا میں. اور اس کو بھی پھر سنبھال کے رکھتے ہیں کیجول یوز میں, تو پھر وہی جو ہے میلامائن سنبھل ہی رہتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی نا, میلامائن ہی یوز کرتے ہیں, وہی پلاسٹک. مصیبت ان کی حفاظت بھی رہتے ہیں. تو جنت میں اللہ فرماتے ہیں کیجول یوز کے برتن جو ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے, اور چاندی سے شیشہ بنایا گیا ہوگا اور کانچ کے ہوں گے. وہ برتن اللہ ہمیں جنت میں دکھائے, دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہم ارزقنا ذالک, آمین. قدروہا, بھرا ہوا ہوگا, تقدیرا, پورا پورا بھرنا, یعنی وہ پورا بھرا ہوا ہوگا. جیسے برتن جو ہیں کھانا کم نہیں ہوں گے نا, تو ہر کوئی جتنا لینا چاہے گا اپنا اس کے مطابق مشروب بھر کر لے گا, کھانا بھر کر لے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا, اور وہ وہاں پلائے جائیں گے ایک مشروب, کانا مزاجها, آمیزش ہوگی اس میں, زنجبیلا, سونٹ کی. ایک ایسا مشروب وہ وہاں پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے بنایا ہے یہی سب کچھ پڑھ کر, لیکن اب یہ جو یہاں کی چیز ہے اور وہاں کی چیز ہے, اب اصل مشروب کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے.
لہٰذا وہ تو ملا لیا، سونٹ تو ملا لیا، لیکن وہ اصل مشروب کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو جنت کا ہے۔ آئینہ نے ایک چشمہ ہے، فیہا اس میں، تسمہ اس کو نام دیا گیا ہے، سلسبیلا سلسبیل کا، یہ بھی ایک چشمے سے مشروب ہے، کسی فیکٹری سے بن کر نہیں نکلنا، زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ اللہم ارزقنی من سلسبیلا، دعا کیا کرے۔ وَيَطُوفُ گھومیں گے، گردش کریں گے، علیہم ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، ان کی خدمت میں ایسے لڑکے حاضر ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان کے بارے میں تو آپ نے کہا یہ وہ مسلمان بچے ہوں گے جو کمسن ہی مر گئے اور وہ جنت میں اسی طرح ساتھ رہیں گے اہل جنت کے۔ اذا جب رأیتہم تم دیکھو گے انہیں، حسیبتہم تم سمجھو گے انہیں، لؤلؤن موتی ہیں، منثورا بکھرے ہوئے، انہیں دیکھو گے تو ایسے لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی وہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے جو ہیں پیارے ہوں گے۔ وَإِذَا اور جب رأیتا تو دیکھے گا، ثم پھر رأیتا تم دیکھو گے، نعیمن نعمتیں، و ملکن اور بادشاہت، کبیرہ بہت بڑی، تم جب جنت کو دیکھو گے تو وہاں پر دیکھو گے نعمتیں اور بڑی بادشاہت، تو دنیا میں کوئی کتنا بھی پالے وہ جنت کے لائق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی شخص کو جو بڑی سے بڑی چیز بھی ملی ہے، وہ جنت کے سب سے ادنا درجے کے جنتی کو ملنے والی نعمتوں کا بھی کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جائیداد چاہیے تو پھر جنت میں جا کے لینڈ لارڈ بنے، لینڈ لیڈی بنے، جا کے ہمیشہ کی رہے تو صحیح، دنیا میں مل بھی گیا تو کتنے سال، فائنلی تمہاری جانا اور پیچھے ہی چھوڑ جانا اور اس کا حساب بھی دینا۔ جنت میں ہمیشہ کے لیے ملنا اور حساب بھی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ آلیہم اوپر ان کے، ثیاب کپڑے ہوں گے، سندسن باریک ریشم کے، خضرن سبز، و استبرقن اور موٹے ریشم کے، وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن، من فضت چاندی کے، انہیں ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ نیچے جو کپڑے ہوں گے وہ موٹے ریشم کے ہوں گے اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم ہوگا۔ ان کے آپ جب دنیا میں بہت ہی پیور کپڑے بناتے ہیں تو نیچے جو لائننگز لگاتے ہیں وہ تو پھر آپ موٹی ہی لگاتے ہیں نا، اتنا افورڈیبل بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ پائیدار بھی نہیں ہو پاتا۔ لیکن جنت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو استر ہوں گے نا نیچے کے، وہ بھی ریشم کے ہی ہوں گے، کہ قیمتی ترین لباسات ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ اور وہ پلائے گا ان کو، ربہم رب ان کا، شرابن طہورا پاکیزہ مشروبات، ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروبات پلائے گا۔ جو ساحل ادیم صاحب ہے، عدیل صاحب ہے، ان کا ایک وہ انٹرویو تھا، اصل میں مجھے کوسچنز کے لیے بچے بھیجتے ہیں نا ویڈیوز، تو وہ ایک بچے نے مجھے بھیجی، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، تو اس نے مجھے بھیجی، کوسچن یہ تھا، وہ اینکر جو ہے وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ شراب جو ہے حرام ہے، تو ایکچولی میں نے اینکر کا کوسچن نہیں سنا، وہ اتنی ویڈیو نہیں تھی، تو وہ ساحر عدیل صاحب کہہ رہے تھے شراب پینے کا میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن شراب دنیا میں حرام ہے، جنت میں حلال ہے، تو میں جنت میں پیوں گا۔ تو وہ اینکر کہنے لگی آگے سے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شراب پینا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں میرا شراب پینے کو دل کرتا ہے پر میں جنت میں پیوں گا، جنت میں حلال ہے، دنیا میں حرام ہے۔ وہ اللہ کے بندے، کوئی عقل ہوتی ہے انسان میں، بار بار قرآن میں آیا ہے کہ جنت کی جو مشروبات ہیں وہ نشہ آموز نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب کا لفظ ہم نے رائج کیا ہے، عربی میں تو خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شراب تو ڈرنک کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو پینے کی ہے وہ ڈرنک جو ہے، جیسے ہم اردو انگلش میں کہتے ہیں ڈرنکس، تو عربی میں شراب کہتے ہیں، اردو میں ہم مشروب کہتے ہیں ہر ایک پینے کی چیز کو۔ تو جب اللہ نے شراب کہا تو اس سے مراد پینے کی چیز سے ڈرنکس تھے، ہم نے اردو میں خمر کے لیے جو ہے شراب کا لفظ رائج کر دیا۔ تو اتنے آپ کے کوئی 2-4 لاکھ فالوورز ہیں، کیوں بچوں کے دماغ خراب کرتے ہیں؟ سارے یوتھ فالوورز ہیں، بیکار باتیں۔ تو جی شراب اردو میں لفظ رائج ہوا، عربی میں خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور شراب کے لیے، یعنی کہ الکوہلک ڈرنک کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں شراب کا لفظ رائج ہو گیا۔ عربی میں شراب کسی بھی پینے کی چیز کو کہتے ہیں، شریبہ کا مطلب ہی پینا ہے۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، تو یہ بہت ہی بیکار باتیں ہیں اور بہت ہی نافہمی کی باتیں ہیں، خاص طور پر جس بندے کو شوق ہو اپنے پیچھے چند لوگ لگا لینے کا، پائٹ پائپر بننے کا، تو پھر اس اپنی زبان، اپنی سوچ پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری ایک یعنی کہ جو جس کو بھی 10 لوگ سنتے ہیں وہ پھر اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔
वहाँ से तो तुझे पीछे लगाते हैं। हाँ जी, क्योंकि अक्सर लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं ना कि शराब तो मना है, तो यहाँ पे कुरान में अल्लाह बाबत मारता है कि मैं शराब, तो वो यही होता है कि खमर का लफ्ज शराब के लिए, खमर का लफ्ज जो है वो शराब के लिए इस्तेमाल होता है और शराब हराम है, उर्दू में राइज हो गया। ये ऐसे ही है जैसे अरबी में सलाह का लफ्ज है, उर्दू में नमाज का लफ्ज राइज हो गया। तो ये जुबानों का फर्क है जी। तो अल्लाह फरमाते मैं उन्हें पाकीज़ा मशरूबात पिलाऊंगा। इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन, ये बदला है तुम्हारे लिए, वकाना सायुकुम मशकूरा, और तुम्हारी कोशिशें काबिले कदर है, तुम्हारी कोशिशों की कदर की गई है। ये तुम्हारा बदला है और तुम्हारी कोशिशों को हमने काबिले कदर जाना है, तुम्हारी कोशिशों की कदर की गई है, और इंसान का एक जरा बराबर अमल अल्लाह जाया नहीं करने वाला। इन्ना बेशक नहनु, हमने नज़्ज़लना नाजिल किया, अलैका आप पर, अल कुरान, कुरान को, तंजीला उतारना, स्लोली। तंजील के अंदर ये माना है ग्रेजुअल उतारना। हमने कुरान को आप पर थोड़ा थोड़ा करके उतारा, क्यों? ताकि दिलों पर जम सके। फसबिर, सब्र कीजिए, ले हुक्मी रब्बी का, अपने रब के हुक्म पर। अभी मैंने कहा ना सब्र हर कामयाबी की कुंजी है, तो सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म पर। तबलीग ओवरनाइट नहीं हो जाती, ओवरनाइट काम नहीं होता, कोई इदारा ओवरनाइट नहीं चलता, लिहाजा सब्र के साथ काम कर, कामयाबी अल्लाह पे छोड़, हमें सिर्फ काम करना। वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, और कभी इताअत ना करें किसी बड़े गुनाहगार, किसी ना शुक्रे की, अपने काम की कामयाबी के लिए किसी की जो है ना इताअत ना करें। यानी कि शॉर्ट वेज ढूंढते, कल ही इत्तेफाक है, कल ही किसी ने मुझसे कहा कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है। मैंने उनसे कहा लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए मैं अपने दीन के काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, कामयाबी हो या नाकामी हो, आई डोंट केयर। तो बात यह है कि अल्लाह के नाफरमानों की इताअत करके अगर कामयाबी हासिल भी की तो उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं। तो कामयाबी के पीछे नहीं भागना, हिदायत के पीछे भागना। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर कबूल कर लेते अबू जहल, अबू लहब जैसे लोगों की, कि मैं तुम्हारे दिन की मुखालिफत नहीं करता, तुम मेरे दिन की मुखालिफत ना करो, तो आसानी हो जाती, आसानी हो जाती ना, काम आसान हो जाता। लेकिन दीन का वो हाल होता जो आज है जी, आज जो आज है। तो हम ये समझते हैं कि इस काम में कामयाबी मिल जाएगी, नहीं, कामयाबी सिर्फ जमकर खड़े होने में, हक पर जमकर खड़ा। वस्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतम व असीला, अपने रब का नाम पुकारो, जिक्र करो अपने रब का सुबह शाम। इसीलिए जो अज़कार है ना वो सुबह शाम होते, तो सुबह शाम अपने रब को याद करें। परिंदों को सुना है आपने, फजर के बाद बोलते हैं, असर के बाद बोलते हैं, तो वो भी अपने रब का जिक्र करते हैं। सारी मखलूक करती है इन दो औकात में जी, तो हमें भी करना चाहिए। वमिनल लैली, रात के औकात में, फसजुद लहू, सजदा करो इसके लिए, वसब्बिहू, तस्बीह करो उसकी, लैलन तवीला, तवील रातों में, तहज्जुद, रात को उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ो, लंबी रातों में, लंबी रातों में अपने रब को याद करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा रब नापसंद करता है उस बंदे को जो सारी रात एक खजूर के कटे तने की तरह पड़ा रहता है और दिन चढ़ता है और एक गधे की तरह काम में लग जाता है, कि रात को कोई होश नहीं और सुबह भी कोई होश नहीं, यानी कि 10 बजे उठे, 8 बजे उठे और फिर लग गए दुनिया के कामों। इन्ना बेशक हा उलाई, ये वो लोग हैं, युहिब्बूनल आजिलाता, जो मोहब्बत रखते हैं जल्द मिलने वाली चीज की। ये वो लोग हैं जो मोहब्बत रखते हैं जल्द मिलने वाली चीज की, दुनिया के तलबगार हैं, दुनिया में लगे हुए हैं। वयज़रूना वराअहुम यौमन सकीला, और छोड़ देते हैं अपने आगे पेश आने वाले भारी दिन को, कयामत के दिन को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। नहनु, बेशक हमने, खलकनाहुम, पैदा किया इनको, वशददना, मजबूत किया, असराहुम, उनके बंधन, असीर से है ना, यानी कि जो हमारे जोड़ हैं। अल्लाह कहते हैं हमने इन्हें पैदा किया और इनके जिस्म को मजबूत किया, इनके जोड़ों को मजबूत किया। जोड़ मजबूत है तो जिस्म मजबूत है ना, अगर जिसकी हड्डियां कमजोर है वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता।
تو اللہ نے یہ قوت دی ہے ہماری ہڈیوں کو, الحمدللہ. وَإِذَا, اور جب شِئْنَا, ہم چاہیں, بدلنا, بدل دیں ہم, امثالہم, ان کی مثالوں کو, تبدیلا, بدل دینا, ہم جب چاہیں انہیں بدل ڈالیں اور دوسرے لوگ لے آئیں. وہی بات ہے, اللہ کہتے ہیں ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل دیں, یعنی کہ دوسرے لوگ بدل دیں, کوئی اور قوم لے آئیں, یا حالت بھی بدل دیں. آپ دیکھیں نا, ایک حادثہ ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے, کوئی ایک ہڈی ایسی چوٹ لگتی ہے کہ بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے, کوئی ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے, ہڈیاں بھر جاتی ہیں. تو دونوں طرحوں پر اس کا معنی ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ہٹا کر دوسرے لے آئے, اس کے لیے بالکل آسان ہے. اور یہ بھی معنی ہے کہ اللہ کسی قوی کو کمزور کر دے, کسی کمزور کو قوی کر دے, یہ بھی بالکل عام بات ہے اس کے لیے. ان هذه تذکرۃ, بے شک یہ ایک تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے, جو چاہے اپنے یا رب, اللہ تو خاص ہی میرے یعنی کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے جو کوشش کرنا چاہے وہ کرے, کیونکہ قرآن سب کے لیے ایک نصیحت ہے. اور کس کے لیے ہے جی؟ سب کے لیے, ہر انسان کے لیے. وما تشاءون, تم نہیں چاہ سکتے, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ کچھ چاہے. تمہارے اندر تو طلب کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, یہ صلاحیت بھی تمہیں اللہ دیتے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. یعنی اللہ جسے چاہیں ہدایت کے طلب کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں, لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ ہدایت کے حصول کے لائق ہو. تو اللہ جانتے ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں, تو اللہ پھر کسے کیا توفیق دیں گے یہ اس کو پتا ہے. یدخل, وہ داخل کرے گا, من یشاء, جسے چاہے, فی رحمتہ, اپنی رحمت میں. اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے گا, یعنی کہ اللہ جسے چنے گا. ویسے تو اللہ کی رضا پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن یہ اندھا دھند فیصلہ نہیں ہوگا, اللہ دلوں کے حال کے مطابق فیصلہ کریں گے. جسے چاہیں گے اپنی رحمت میں شامل کریں گے. والظالمین, اور ظالموں کے لیے, اعد لہم, تیار کر رکھا ہے ان کے لیے, عذابا علیما, دردناک عذاب. جسے اللہ چاہے گا رحمت میں شامل کرے گا, اور رہ گئے ظالم تو ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا گیا ہے, انہیں دردناک عذاب بھگتنا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم, تو اللہ سے رحمت کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا. 100% نہیں کر سکتے تو جتنی کر سکتے اتنی تو کریں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایون بیعت بھی لیتے تھے تو آپ یہ بیعت لیتے تھے, اطاعت کروں گا حسب استطاعت, جتنی توفیق ہے اتنی اطاعت کروں گا. تو اپنی استطاعت کے مطابق تو کریں. اللہ اس بات پر ہمیں قائم کرتے. آمین ثم آمین. کوئی بات یا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بتا دے تو اس کا ترجمہ میں بھول گئی, مجھے دوبارہ ذرا بتا دیں, میں لکھی. باجی السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں بتا, مجھے یاد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ ربی کنی عذابک یوم تبعث عبادک, وسلم, مجھے یاد. ان کو لکھ دیں. نہیں جی, آپ پوچھئے. جی آپ میں سے کون سوال پوچھ رہا تھا آن لائن اسٹوڈینٹس میں جی سے؟ السلام علیکم. وعلیکم ہاں جی السلام. باجی جی السلام علیکم. اچھا باجی ٹاپک سے ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ بہتری کے لیے انسان کو سوچتے رہنا چاہیے اور پوچھتے رہنا چاہیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت انوائنگ ہوتے ہیں, جو واقعی انوائنگ, مطلب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہے. تو اس کے لیے جب آپ کے صبر کریں, غصہ آ جاتا ہے آپ کو ایک منٹ بہت سی فرزین, باتوں پہ, آپ نے ایک منٹ, آپ کو بات کرنی ہے, آپ باہر چلیں. جی فرزین بات کریں. ہاں جی. تو میرا کوشچن یہ تھا بیسیکلی کہ آپ اس چیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ سم ٹائم آپ کے دل میں نا بار بار کوئی بندہ آپ کو اتنا انوائے کرتا ہے کہ آپ کو فائنلی وہ بندہ اچھا ہی نہیں, اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے دل کو آپ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا ہوتا, اس کے لیے باجی کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ صبر کریں, اگر کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہے فوراً سے رک جائیں. لیکن اگر کوئی آپ نے کام کروانا ہے, فار ایگزامپل ہم بات کر لیتے ہیں, اپنی میڈس کی بات ہی کر لیتے ہیں, کہ اگر ہم ایک بار کہتے ہیں یہ کام نہ کرو, دوسری بار کہتے ہیں, تیسری بار, چوتھی بار, لیکن سم ٹائم لگتا ہے کہ یار یہ بندے نوئے کرے آپ کو, تو وہاں کے لیے کیا کرنا چاہیے, تب کیا مطلب ہے؟ دیکھو بیٹے, بات یہ ہے کہ انوئنگ لوگ ہر وقت آپ کے ارد گرد رہیں گے, ہم ان سے 100% جان نہیں چھڑا سکتے. بعض لوگ ہوتے انوئنگ ہیں اور بعض لوگ
नेचर वाइज वैसे होते हैं, हम उनसे अनॉय हो रहे होते हैं। तो एक तो रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो अब हमारे रिश्तेदार हैं। तो वहां पर ये है कि थोड़ा सा उनसे डिफरेंस पैदा कर लें, डिस्टेंस पर चले जाएं, कता ताल्लुकी ना करें, लेकिन उनसे अपने मामलात महदूद कर लें और उनके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। जहां तक मुलाजमीन की बात है, अगर मुलाजिम मुसलसल अनॉय कर रहा है तो फिर बजाय अपना अमाल नामा खराब करने के मुलाजिम को बदल दें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने ये पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने गुलाम की कितनी बार खता माफ करूं दिन में? आपने कहा 70 बार। अब गुलाम की 70 बार है तो एक आजाद शख्स का हक तो उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए फिर क्या करें, अगर मुलाजम तंग कर रहा है, मुलाजम ऐसा है जो अनोए कर रहा है, तो फिर आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड सर्वेंट नाउ अ डेज, लेकिन स्टिल नामा आमाल खराब करने से बेहतर है कि कोशिश करके अपने मुलाजिम को चेंज करें, अगर वो वाकई इतना बाजी अनोए। दूसरा क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है बेसिकली कि जो मेरा क्वेश्चन, ये बात मुझे समझ में आ गई है, लेकिन समटाइम ये होता है कि आपका अजीब सा एक बंदे के लिए दिल में ना एक मुसलसल रहता है, आप इस्तग़फ़ार भी करते हैं, आप कोशिश भी करते हैं कि यार अब इससे दिल साफ कर लेना चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना अंदर एक वो रहता है। तो उसके लिए क्या इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी चाहिए, उस इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए, ये क्या करना चाहिए? क्योंकि शैतान तो मुसलसल हमले पे होता है ना, क्योंकि कोई आपको चीज मतलब इंसान नहीं पसंद आ रहा है, उसकी हरकतें नहीं आ रही हैं, तो वो इसको करने के लिए अपने दिल को कैसे साफ, अपने लिए, यानी ये पूछना चाह रही हूँ अगर कि उस उसके लिए क्या बंदे किया का जाए? आपसे मुस्तकिल राब्ता है, इनके फर्ज करें कि वो आपका एक ऐसा जी। फैमिली मेंबर है जो आपके साथ मुस्तकिल है और आप उसको उसकी आदतों को पसंद नहीं जी करते, तो जाहिर बात है रोज कोई ना कोई ऐसी बात जी होगी जिससे आपके दिल में उलझन पैदा होगी। तो आप अपने दिल को 100% साफ नहीं कर सकते, इसको रोज रोज करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप देखें, आप रोज डस्टिंग करते हैं, फिर डस्ट आ जाती है, फिर डस्टिंग करनी पड़ती है। जी कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल फॉरएवर टाइप की ना, कि एक दफा आपने घर का स्ट्रक्चर बना लिया, अब दोबारा कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। इसी तरह पेंट करा लिया सो करा लिया, अब जब कभी गंदा होगा 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर देखेंगे। लेकिन डस्टिंग रोज करनी पड़ेगी, समटाइम ट्वाइस अ डे करनी पड़ेगी, मिट्टी बार बार आती है। इसी तरह रिश्तों में भी यही मामला है। बाज रिश्तेदार हैं दूर दराज के, शादी ब्याह पर मुलाकात हुई, उन्होंने तंग किया, तू मोटी हो गई, तू पतली हो गई, तू काली हो गई, आपने नजरअंदाज किया, एक आध दिन बाद आप भूल गए, तो वो अब दोबारा जब किसी की शादी होगी खैर से, या कोई फोत होगा अल्लाह के हुक्म से, तब मिलेंगे तो तब देख लेंगे। अब दूसरे रिश्तेदार वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, नंद हो सकती है, भाभी हो सकती है, वालिदा हो सकती है, बेटी हो सकती है, सास हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब उसके साथ हमारा 24 घंटे का साथ है और वो हर वक्त हमें तंग कर रहे हैं, या वो तंग नहीं कर रहे हमें, उनकी आदतें, उनसे हम खुद बहुत तंग होते हैं, हमें उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उनकी शख्सियत पसंद नहीं है। अब उससे हर वक्त एक धूल पड़ रही है ना, उसे बार बार साफ करना पड़ेगा। और दिल को साफ करने का डस्टर इस्तिगफार है, इस्तिगफार की कसरत करें। उसके अलावा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही वस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करें, इससे दिल में वुसअत आती है। ठीक है, और जिससे आप नाराज हो उसके लिए दुआ बहुत किया करें, उसके हक में दुआ किया करें, इससे अगले को भी नफा होगा और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। दुश्मनों के हक में दुआ करना दुश्मनों के लिए नफा बख्श तो है ही, हमारे लिए बहुत नफा बख्श है, हमारे दिल का गिल और कुदूरत जो है वो कम हो जाती है नेचुरली। तो ये जरूर एहतमाम करें, 2 रकत नफले हाजत पढ़ें और दुआ करें उस बंदे के लिए, फिर इंशाअल्लाह आप देखें आपके दिल को सुकून आ जाएगा। अगले के लिए अब क्या होना है वो तो अल्लाह को पता है ना, हर किसी के मामले अल्लाह की तरफ है, लेकिन हमारे एज पर हमें सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। व इयाक। जी, और किसी की कोई बात? जी, अरबों में इसको अल इंसान नहीं, सूरतुल इंसान, हाँ, आमतौर पर इसको कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका नाम इंसान भी है और दहर भी है, हमारे यहाँ दहर के नाम से जाना जाता है, दोनों ही नाम है इसके। जी, कोई आदमी फोत हो जाता है इंसान, और उसकी बीवी को लाजमी इज्जत करनी चाहिए, और उस इज्जत का क्या है? औरत को इज्जत करना फर्ज है जी, फर्ज है। किसी औरत की तलाक हो या उसका शोहर मरे तो इद्दत करना औरत पर फर्ज है, किसी सूरत इद्दत नहीं छोड़ी जा सकती। इद्दत का अजर क्या है, स्पेसिफिक कोई अजर खास नहीं बताया गया,
لیکن اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی رکھا ہوگا اللہ نے. اگر فرض ہے تو پھر فرض کے مطابق اس کو اجر بھی ہوگا نا. لیکن بات یہ ہے کہ خاص ہمیں کچھ ایسے ہی کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس کا یہ اجر ملے گا. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بھی آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوتا ہے نا. تو جب یہ فرض پورا کریں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. فرض عام لوگ نہیں سمجھتے کہ نماز تو فرض ہے, نماز تو فرض ہے, اگر اس کو نہیں مانتے تو یہ ایسی باتوں کو نہیں مانتے. اس کا اجر بتایا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آ جائے, ایسی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تعلیم میرے نا جیسے میری جیبرانی کی نا بائک فوت ہو گیا اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ جنازے کے پیچھے دوڑ گئی. اور یہ کیا ہے, یہ میں نے کافی دیکھا ہے. وہ عورتوں کا جانے دو کہ اس نے عزت نہیں کر. یہ دنیاوی کام کرتے ہوتے ہیں. نہیں ایک منٹ, یعنی کیا مطلب؟ پیچھے دوڑی جنازہ جب جاتا ہے نا. اچھا میں سمجھی جذباتی ہو کے دوڑی ہے. ہاں نہیں اچھا, جنازے کے پیچھے بھاگ لیں گے تو عدت نہیں کرنی پڑے گی. نہیں جی, عدت کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میاں کا جنازہ یعنی میاں فوت ہو گئے تو جنازہ جا رہا ہے تو بیوی پیچھے بھاگ لے تو لوگ کہتے ہیں جی عدت اب نہیں کرنی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, یہ فرض ہے اور اس کے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اور یہ لازمن کرنی ہے. اور نہ کرنے والی عورت شدید گنہگار ہوگی. البتہ کوئی ایسی حدیث میرے پاس نہیں ہے, بلکہ سرے سے نہیں ہے, جس میں کوئی خاص اجر بتایا گیا ہو. البتہ جب اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو اللہ نے اس پر اجر بھی ضرور رکھا ہوگا. تو بالکل جو ہے یہ غلط کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بھائی سے چھوٹا ہے وہ کافی بحث ہوگی میں قرآن پاک پڑھا ہوا کافی کرتا ہے, مگر وہ اس معاملے میں بحث کرتا ہے. کہتا ہے کیسی عزت ویسے ہی کہتا ہے عورت کو تو غیر مرد کے سامنے جانا ہی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ کہ جب میاں مار گیا تو جی 4 ماہ 10 دن عدت کرنے پھر جیسے مرضی باہر نکل کر پھر نہیں, میرا خیال ہے وہ عدت پر بحث نہیں کرتے ہوں گے, وہ پردے پر بحث کرتے ہوں گے. یہ بات تو میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ عدت کا پردے سے تعلق نہیں ہے. عدت کیا جو احکامات ہیں ان میں شامل ہے خوشی کی محفل میں شریک نہ ہونا, ہار سنگھار نہ کرنا اور غم کی حالت کو اپنے اوپر رکھنا, اور شادی وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن یا سوچ بھی نہیں رکھی جائے گی. عدت کے بعد دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. باقی پردے کا عدت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پردہ تو ویسے ہی جب بچی بالغ ہوتی ہے اس وقت سے مرنے تک اس پر فرض ہے. جی جی پلیز. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عدت جو ہے اس کا تعلق شادی کے ساتھ ہے. جو خواتین ویسی بزرگ ہو گئی ہیں ان کا بھی آگے نکالا کوئی ایسا رجحان بھی نہیں ہے, ان کو عدت نہیں کرنی. نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. عدت کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عدت کا تعلق شوہر کے مرنے سے ہے, بیوہ کی عدت کا تعلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے ہاں ہر مرنے والے کا غم 3 دن منایا جاتا ہے سوائے شوہر کے, کہ بیوی اس کا غم 4 ماہ 10 دن مناتی ہے. تو یہ سوگ ہے, یہ لازمن منانا پڑے گا چاہے شوہر کو پسند نہ بھی کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو طلاق کی عدت ہے اس میں بھی شادی ٹوٹنے کا سوگ ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی شادی ٹوٹ گئی تو چلو بڑا اب ڈھول بجاؤ منجیرے بجاؤ, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا براہ راست شادی شدی سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہمارے تو ان کے بیٹے نے ان کو یہی کہا کہ امی نے کیا کرنی ہے نکاح کرنی, نہیں, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عدت میں ان کو اتنی دقت کیا پیش آتی ہے. عدت میں کون سا پہاڑ اٹھانا پڑتا ہے کہ بیٹوں کو تکلیف ہو گئی کہ امی بڈھی ہیں تو عدت نہیں کر سکیں گی. عدت میں کیا شوہر کی قبر ہاتھوں سے کھودنی پڑتی ہے, کیا کرنا پڑتا ہے عدت میں؟ بس یہ ہے کہ آپ نے شادی بیاہ کی محفلوں میں نہیں جانا بس, اور آپ نے ہار سنگھار نہیں کرنے, مہندیاں نہیں لگانی, ان کے تیار نہیں ہونا. ان 2 چیزوں میں آخر کون سا پہاڑ ٹوٹتا ہے جو عورتوں کے اتنے ڈرامے چلتے ہیں اور گھر والوں کے بھی. تو بیکار باتیں, کوئی اصل نہیں. شروع ہوتی ہے بہت ہو جاتا ہے چوڑیاں وغیرہ دیکھیں جی, جو تو ایکسٹرا زیورات ہیں وہ اتار دینے چاہیے, جیسے غم کی حالت ہے نا, سوگ کی حالت ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے نوز پن پہنی ہوئی ہے یا کانوں میں کوئی چھوٹے موٹے ٹاپس پہنے, وہ پہنے بھی رکھیں تو خیر ہے. ہاں, لیکن جو ایکسٹرا
اگر آپ کے گھر میں ویسے کوئی فوتگی ہوتی ہے اور تو آپ کیا کرتے ہیں, جو آپ نے ایڈیشنل چمک دھمک کی چیزیں پہنی تو وہ اتار دیتے ہیں. لیکن جو آپ کی بہت ریگولر ہے, وہی بات ہے کہ کوئی نوز پن پہنی ہے, کوئی کانوں میں آپ نے ٹاپس پہنے, آپ وہ نہیں اتارتے. تو وہی سوگ آپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ حالت سوگ میں. نہیں, کپڑوں کا جو آپ ریگولر پہنتے ہیں وہ پہنے, لیکن ایسے کپڑے نہ پہنے کہ آپ کمرے سے نکلیں تو بچے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا, یعنی کہ اگر آپ کا جمعے وغیرہ کو نئے کپڑے پہنے تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, جیسے میری پوتیاں, دادو کہاں جا رہی ہو, بھائی کہیں نہیں جا رہے, جمعہ ہے. تو یہ ہے آپ کے کپڑے نارمل جو آپ گھر میں پہنتے ہیں وہ پہنے, کلرز وغیرہ کی ان چیزوں کی کوئی قید نہیں ہے. اسی میں کہ یہ جو عورتیں مطلب جاب وغیرہ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں جاب کے لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ ہماری تو جاب ہے تو ہم نہیں, عدت چھوڑ دینے کا کیا سوال ہے, اگر تو ان کو چھٹی ملتی ہے ٹھیک ہے, اگر چھٹی نہیں ملتی تو وہ جاب پر جا سکتی ہیں. وہی اپنا سارا خیال ہاں, یہ حد جاب کے ایگریمنٹ میں سائن کیا ہوا ہے کہ روز بیوٹی پارلر سے اوکری آنا, سادہ جائیں. نہیں, گھر سے باہر بے وجہ نہیں جانا, وجہ سے جا سکتے ہیں نا. تو جاب ایک وجہ ہے, اب شوہر بھی مر گیا, اب تو جاب اور ضروری ہو گئی, تو اگر اس کو چھٹی نہیں مل رہی تو وہ جاب پر جا سکتی ہے, اپنی باقی چیزیں پوری کرے. ٹھیک ہے. میڈیکل کے لیے مجھے کہ کسی کو سدھارنا پڑتا ہے تاکہ رات ہی رہنا, اگر کسی کا بچہ بیمار ہے بے وقت اور کوئی نہیں جانا ہے, جب پھر وہ ہو گئی ہے تو وہ مطلب باہر بھی جا سکتی ہے. بالکل گزار سکتی ہے, خود تو بیمار ہیں تو پھر جو بھی ہو, اور اگر کوئی اپنا بیمار ہے تو اگر تو اس کے پاس کوئی اور اٹینڈنٹ ہے تو پھر وہ رات کو نہ رکے, دن میں وہ رک جائیں, رات کو کوئی اور رک جائے. لیکن اگر جو ہے کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے تو پھر عذر میں تو سب جائز ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب جاب پر جانا ہے یا نکلنا ہے تو ضروری نہیں کہ اب ہم میک اپ کر کے تیار ہو کر ذرا میڈم بن کر نکلیں, ہم نارمل بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بس اپنی جو ہے پابندی کا خیال رکھیں تو باقی اپنے کام کر سکتے ہیں. وہ بچی ہے تو اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ اس کا جو شوہر ہے نا وہ ذہنی مریض تھا, انہوں نے لسی دھو کر شادی کر دی اور لڑکی کے کمرے میں بھی نہیں وہ بچا گیا تو انہوں نے طلاق لے لی ہے. تو کیا اس کی عزت ہے؟ بتائیں. طلاق تو لینی پڑے گی. ہاں, طلاق تو لینی پڑے گی. نکاح جب ہو گیا تو طلاق تو لی جائے گی. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو. نہیں تو اس کی بھی کوئی عزت ہے؟ نہیں, عدت نہیں ہے. طلاق لے کے اور ہاں جی, کوئی عدت نہیں ہے. عدت میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن کے بعد جنم لیتی ہے. تو یہ نہ ہو گیا وہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ لوگ جب مانتے ہیں کہ پتہ نہیں رات ہو کر رہی ہے, تو یہ تو ہے آپ کی اللہ نہیں مان رہا. لوگ کی منن نہ منن, اللہ نے جواب دینا, لوگ کی تھانے دار لگے نا, جڑے چار لوگوں کی فکر کر دیو نا, وہ نہ خوشی تے آندے نہ غمی تے آندے. کہن دیو لوگ دیکھیں جی, زندگی میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں نصرت آپا, ایک ہوتا ہے نوائز اور ایک ہوتی ہے وائس. آواز کو سنیں اور جو شور شراب ہے نا اس کے کان نہ دھرے, ورنہ تو پوری زندگی مصیبت میں رہے گی. بچی کا نکاح ہوا اور بچی کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں ہوا, اس کی طلاق انہوں نے لے لی, کوئی عدت نہیں, مہر اس کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے, آدھا پھر واپس کر دیں, کیونکہ اللہ پاک نے کیا کہ جو مہر طے ہوا اس آدھا عورت کو ملے گا. فزیکل ریلیشن نہیں ہوا, جسمانی تعلقات نہیں بڑھے, تے رہ گئے لوکی, تو لوکاں نو چھڈو. لوکی تے اما عائشہ دے گل کرن کھڑے ہو گئے, سب لوکاں دا کی ہے. ماموں نے شادی کی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بیوہ ہو گئی تھی, آ گئی. ماموں نے ایک شادی کی تو 6 ماہ بعد پھر دوسرا رشتہ مل گیا, اور 1 مہینہ بھی شادی کر دی, دیکھا ہی نہیں. اور اس سے دوسرے دن مجھے پتا چل گیا کہ طلاق ہو, انہوں نے کینسل ہی مسئلہ بننے کے اس پہنچے ہوئے ہیں. تو بڑا مسئلہ کہ میرا میں کی بات نہیں آتی, ہاں جی, اس کا کمال ہے, اور اس کی نام جنتی بیٹی کی نام کا ہے, اس کی بیٹی ہے. تو معمول شادی کی زیادہ کچھ ہے, تو اس کو کرنا بھی کرنا تو ہونا کرنا کرنا اللہ پاک آسانی کرے. نہیں, جس بچی پر کوئی عدت نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ چلیے,
سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.